اور پھر صبا نے اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا عزم کیا۔ اسے اب ہادی کی محبت کو مزید نہیں آزمانا تھا، بس بہت ہوا۔ یہ اصل زندگی تھی جہاں کوئی بھی اپنی محبت کا اس قدر امتحان نہیں دیتا جتنا ہادی دے چکا تھا کہ اس نے صبا کے فیصلے کو مانا تھا اور اس کی خود سے محبت کا بہت صبر سے انتظار کرتا رہا۔ آج صبا کی سالگرہ تھی، وہ اچھے دن، نئی زندگی کی اچھی شروعات کرنا چاہتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کچن میں گھسی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی۔ احد اسکول سے آ چکا تھا اور دونوں بچے کھیلتے ہوئے پورے گھر کو کھیل کا میدان بنا چکے تھے۔ کبھی بھاگتے ہوئے کچن میں آ جاتے اور کبھی باہر چلے جاتے۔ صبا گنگناتے ہوئے کام کر رہی تھی۔ وہ اس فیصلے کو کر کے جیسے ہر خوف سے آزاد ہو گئی تھی۔ طبیعت بشاش تھی، اب یوں کہ جیسے کوئی اتنے دن جان لیوا بیماری بھگتا کر اٹھے۔ بیگم صاحبہ، شرین میڈم کی امی اور بہنیں آئی ہیں، نصیبہ نے اسے اطلاع دی۔ بچے کہاں ہیں؟ اس سے مڑ کر پوچھا۔ بچے انہیں سلام کرتے بھاگ گئے، وہ اب لان میں کھیل رہے ہیں۔ صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ آپ چلیں، میں آ رہی ہوں۔ اسے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ انہیں بٹھاؤ، وہ گھر کے جس کونے میں جانا چاہتی ہوں گی بنا کچھ کہے پوچھے چلی جائیں گی۔ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ تہذیب سے آری۔ صبا آنچ ہلکی کرتے کچن سے باہر آ گئی۔ پہلے تو اسے اپنے مہمانوں کی وزٹ کی جائے وقوع تلاش کرنی تھی، پھر ہی ان سے بات ہو سکتی تھی۔ عین اس کے اندازے کے مطابق وہ ہادی کے بیڈ روم میں تھی، جہاں اب صبا نے بھی رہائش اختیار کرنی تھی۔ صبا اندر داخل ہوئی۔ نانی ایک جانب رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، ایک خالہ سامنے بیڈ پر، اور عائشہ وارڈروب کھولے صبا کے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہی تھی اور ساتھ کچھ تبصرے بھی کر رہی تھی۔ ہادی اور اسے اپنی الماریوں کو لاک کرنے کی عادت نہیں تھی اور اب اس کا انجام سامنے تھا۔ صبا نے دونوں بازو سینے پر باندھ لیے اور دروازے سے ٹیک لگائے ان تینوں ماں بیٹیوں کو طنز بھرے انداز میں دیکھنے لگی۔ عائشہ نے اسے دیکھا۔ ویسے بجو، لوگ جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ گھر تو شرین آپی کا ہی ہے اور ہادی شرین آپی سے محبت کرتے ہیں، وہ کیوں کسی اور کو منہ لگائیں گے؟ تینوں ماں بیٹی نے کہکا لگایا۔ صبا نے مسکرا کر عائشہ کو دیکھا۔ صحیح کہا، ہادی کیوں کسی اور کو منہ لگائیں گے جب اتنی خوبصورت بیوی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ اس بیوی سے بہت محبت ہے۔ صبا نے اپنا آگ والا کرتب کھیلنا شروع کیا، مسکرا کر آگ لگانا اور پھر جلا کر راکھ دیکھنا۔ ان تینوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ زیادہ بنو نہیں، ہمیں پتہ ہے ہادی کو شرین سے بہت محبت تھی، اس نے کبھی تمہیں منہ لگایا ہی نہیں۔ بجو صاحبہ نے تمسخر اڑایا۔ آپ کی بات کے جواب میں مجھے جو کچھ کہنا چاہیے وہ بہت رومانٹک ہے، اور میں اپنی بیڈ لائف کسی سے ڈسکس نہیں کرتی۔ صبا نے اسی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ اور میں آپ عزت مآب خواتین سے گزارش کرتی ہوں کہ بیٹھنے کے لیے گھر کے ڈرائنگ روم میں چل کر بیٹھے۔ اچھے اور عزت دار لوگ یوں کسی کے بیڈ روم میں نہیں گھستے، وہ اچھے مہمانوں کی طرح بس وہیں بیٹھتے ہیں جہاں میزبان بٹھائے۔ ہو کن تم 2 ٹکے کی لڑکی، اور یہ میری بیٹی کا گھر ہے، میں اس گھر کو جس کونے میں بھی جاؤں چلی جاؤں۔ آپ کی یادداشت کی بحالی کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ کی بیٹی کو مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، اور اب یہ اس کا گھر نہیں رہا، اس گھر کی مالکن اب میں ہوں، اور مجھے تہذیب والے مہمان پسند ہیں، ورنہ میں چاہوں گی کہ وہ میرے گھر آنے کی زحمت نہ کریں۔ تینوں خواتین کو اس کے تیوروں نے چوکنا کر دیا تھا اور وہ بحث کے لیے پر تولنے لگی۔ بیٹی مری ہے لیکن اس کی اولاد زندہ ہے، اور یہ گھر صرف میری بیٹی کا نہیں، میرے نواسوں کا بھی ہے۔ بالکل، ان کا بھی گھر ہے لیکن پھر بھی مالکن میں ہی ہوں۔ اور ایک اور بات، وہ میرے بچوں کے کان بھرنے کی کوشش نہ کیا کریں کیونکہ ابھی وہ بہت چھوٹے ہیں، ایسی باتیں ان کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ صبا نے سنجیدگی سے نانی کو دیکھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے میرے نواسوں کے معاملے میں کچھ کہنے والی؟ میں صرف انہیں یہ بتاتی ہوں کہ ہر عورت ماں نہیں ہوتی، غلط کرتی ہیں یہ بتا کر، کیونکہ ایسے میں وہ صرف مجھ سے متنفر نہیں ہوں گے بلکہ ان کی ذہنی تربیت کے لیے بھی ایسی نفرت انگیز باتیں نقصان دہ ہیں۔ صبا نے افسوس سے اس خود غرض عورت کو دیکھا۔ تم بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہادی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتی ہوں، عائشہ پھنکاری۔ صبا کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہادی میرے شوہر ہیں، بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں تب بھی میرے ہی رہیں گے، اور جہاں تک رہی کوشش کرنے کی بات، یہ چور کی داڑھی میں تنکے والی بات ہوگی، لیکن میں ان کوششوں کو جانتی ہوں جو تم میرے شوہر کے لیے کر رہی ہو۔ ہاں البتہ میرا شوہر بغیر کوششوں کے بھی میرا ہی ہے، اور ویسے تمہیں کیا مسئلہ ہے میں اپنے شوہر کے لیے کچھ کروں یا نہیں؟ عائشہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ اب باہر چل کے بیٹھیں؟ صبا نے بات دہرائی۔ یہ میری بیٹی کا گھر ہے، تم غاصب بن کر اس گھر میں گھس آئی، میں غاصب بن کر کبھی نہ آتی۔ اگر جو آپ کی بیٹی چوری شادی نہ کرتی کیونکہ سسرال کو معلوم ہوتا کہ بیٹا شادی شدہ ہے تو وہ کیوں کسی اور عورت کو سڑنے کے لیے لے کر آتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم میری مری بیٹی کے لیے برے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ وہ تینوں خواتین غصے میں کھڑی ہو گئیں۔ صبا اسی طرح اطمینان سے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ ہاں،
مرنے سے عمل تبدیل نہیں ہوتے۔ بائی دا وے، میں آپ کی بیٹی کی برائی نہیں کر رہی، بلکہ جو اس نے کیا اس کا نقصان بتا رہی تھی آپ کو۔ نانی اور خالائیں غم و غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد جیسے ایک طوفان برپا ہو گیا، تینوں اونچی آواز میں بولتی رہیں اور وہ بیچ میں ایک آدھ لقمہ دے کر ان کی سپیڈ کو بڑھا دیتی۔ کمرے کے باہر نصیبہ اور شاکرہ منہ پر ہاتھ رکھے یہ سب سن رہی تھی۔ بالآخر صبا بور ہو گئی اس شور سے۔ آپ لوگ خود جانا پسند کریں گی یا میں کسی کو بلواؤں جو باہر کا راستہ دکھائے؟ وہ اور اونچا بولنے لگیں اور رونے لگیں۔ صبا نے بیزاری سے رخ پھیر لیا اور پھر وہ بولتی ہوئی باہر جانے لگیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، اب بیٹی نہیں رہی تو اس کا گھر بھی نہیں رہا۔ دوبارہ یہاں آنے کی زحمت نہ کیجیے گا آپ لوگ۔ اور جہاں تک رہی بچوں کی بات، تو جس طرح اب تک انہیں بھولے رہے ہیں آگے بھی بھول جائیں۔ ہاں، جب وہ بڑے ہوں گے تو آپ سے ملنا چاہے تو اور بات ہے۔ پھر بد دعاؤں کے طوفان تھے جو صبا کی طرف پھینکے جا رہے تھے۔ صبا خاموشی سے سنتی رہی، پھر بالآخر وہاں خاموشی چھا گئی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے شاکرہ سے پوچھا۔ پچھلے لان میں سب بچے کھیل رہے ہیں۔ وہ سر ہلاتی کچن کی جانب جانے لگی، یعنی شاکرہ اور نصیبوں کے بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے۔ آج کا شو تھا تو بہت ٹینس، لیکن وہ ہر بات کو سر سے جھٹکتی کچن میں چلی آئی۔ بس آج سے خوشیوں کی شروعات کرنی تھی۔ وہ ہادی کا ری ایکشن سوچ کر مسکرائے جا رہی تھی کہ جب وہ آج صلح کا جھنڈا لہرائے گی تو وہ کیا ری ایکٹ کرے گا۔ سب تیاریوں سے بس وہ فارغ ہی ہوئی تھی کہ ہادی کے آنے کی اطلاع ملی۔ صبا نے گھڑی پر وقت دیکھا، 6 بج رہے تھے۔ صبا نے خود پر نگاہ ڈالی، وہ خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے سے ابھرتی قدموں کی آواز پر وہ مسکرائی، ایپرن اتار کے دراز میں رکھا اور مڑ کر دیکھا۔ ہادی کچن کے دروازے سے اندر آیا، صبا سے دیکھ کر خوبصورت انداز میں مسکرائی۔ خوش آمدید ہادی۔ وہ نہیں مسکرایا۔ صبا نے محسوس نہیں کیا تھا کہ اس کی گرم جوشی کے بدلے ہادی کا ری ایکشن بہت ٹھنڈا تھا۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے اس کی جانب گئی اور چند قدموں کے فاصلے پر جا رکی۔ کیسا رہا آج کا دن؟ تم نے شہرین کی اماں اور بہنوں کو کیا کہا تھا؟ صبا کی مسکراہٹ سمٹتے معدوم ہوئی۔ آج ہمارا دن ہے، ان کا یہاں کیا ذکر؟ صبا کو ناگواری محسوس ہوئی تھی کہ اپنی سالگرہ کا سارا دن وہ ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ یا ان کا ذکر کرتے گزارے گی۔ تم نے ان سے کیا کہا تھا؟ ہادی نے اسی انداز میں بات دہرائی، وہی جو بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا۔ صبا نے بھی اسی کا انداز اپنایا، سخت اور بے لچک۔ اور مجھے بتانا پسند کرو گی کہ کیا بہت پہلے انہیں کہہ دینا چاہیے تھا؟ یہی کہ ان کی بیٹی زندہ نہیں رہی تو اس گھر میں آنے کا کوئی جواز نہیں رہتا۔ ہادی نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے تم نے انہیں کتنی تکلیف پہنچائی ہے؟ بیٹی نہیں رہی، بیٹی کی اولاد تو ہے ان کی، ویسے بھی چند دن تک ہی آتی۔ تمہاری باتوں کی وجہ سے وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئی ہیں۔ شکر مری نہیں ہے، صبا تنفر سے بولی۔ ہادی نے لب بھینچے سے دیکھا۔ تم ہمیشہ سے ہی ایسی خود غرض ہو، مجھ سے ہی تمہیں سمجھنے میں غلطی ہو جاتی ہے۔ وہ بیمار رہتی ہے، کچھ تو بولتے ہوئے خیال کر لیا کرو۔ بہت خوب، محبوبہ کی ماں کی تکلیف بھی اتنا تڑپا رہی ہے جو میں اس گھر میں اتنی تکلیف سہتی رہی ہوں، اور جو اگر وہ بیمار تھیں تو انہیں خود ہی اپنا احساس کرنا چاہیے تھا، نہ بولتی نہ سنتی۔ آخر کب تک میں ان کی فضول باتیں اور حرکتوں کو سہتی؟ ہادی افسوس اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں سے دیکھ رہا تھا۔ اور تم نے کہا کہ شہرین نے بھاگ کر شادی کی تھی، تو کیا غلط کہا تھا؟ صبا نے چیلنج کرتی نظروں سے اسے دیکھا۔ صبا، ہادی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کر دے۔ یہ گھر شہرین کا تھا، وہ نہیں رہی، لیکن اس کی اولاد ہے اس گھر میں، اور شہرین کی اولاد سے اس کا خاندان مل سکتا ہے۔ اب کے صبا کو لگی تھی، وہ میرے بچے ہیں، میں جس سے ان کا ملنا مناسب سمجھوں گی ملنے دوں گی۔ صبا، ہادی ٹھنڈے انداز میں بولتا اس کے قریب ہوا، وہ میرے اور شہرین کے بچے ہیں، میرے اور شہرین کے، تمہارے نہیں۔ دماغ میں بٹھا لو۔ خون تک کو جما دینے والا ٹھنڈا انداز تھا کہ وہ سنتے ہی برف ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بے جان سی ہو کر چند قدم پیچھے ہوئی۔ وہ میرے بچے ہیں، وہ ہادی کو بے یقینی سے دیکھتی بڑبڑائی۔ میرے اور شہرین کے۔ ہادی نے اسے دیکھ کر اپنی بات پر زور دیا۔ نہیں ہے وہ شہرین کے بچے، ان کے لیے راتوں کو میں اٹھ کر جاگی ہوں، ان کے آرام کے لیے میں اپنے آرام کو قربان کرتی آئی ہوں۔ وہ ہولے سے بولتی پیچھے کو ہوتے جا رہی تھی۔ ہادی اسی انداز میں سے دیکھتا پلٹ گیا تھا، اور پھر وہ تو گھر سے باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے صبا کی حالت بری ہو گئی تھی، وہ کچن کے فرش پر بیٹھتی بری طرح روتی جا رہی تھی۔ بہاریں روٹھ گئی تھی، محبت، توجہ سب جھوٹ تھا۔ وہ 3 سال بعد بھی کہیں نہیں تھی، اور شہرین مرنے کے 3 سال بعد بھی زندہ تھی۔ محبتوں کی ہر کہانی جھوٹی تھی۔ صبا روئے جا رہی تھی، سب جیسے ختم ہو گیا تھا۔
وہ میرے بچے ہیں، ان کے لیے میں نے اپنا آپ بھلا دیا، اپنی خوشیاں، اپنی انا، غرور، ہر شے سے برتر انہیں رکھا۔ تم کہتے ہو وہ شہرین کے بچے ہیں؟ تکلیف سی تکلیف تھی جو صبا کو خاموش نہیں ہونے دے رہی تھی۔ نہیں ہے وہ شہرین کے بچے، وہ صرف میرے بچے ہیں۔ وہ روتے روتے چیخی اور پھر بہت دیر وہ رو رو کر بولتی رہی۔ شاکرہ اور نصیبہ اسے روتا دیکھ کر بھوجل دل سے وہاں سے ہٹ گئی تھیں اور دونوں بچوں کو باہر بہلاتی رہیں۔ یہ تو ایک دن ہونا ہی تھا۔ آج تک صبا نے ہادی سے اونچی آواز میں جھگڑا نہیں کیا تھا۔ 3 سال بعد اس گھر میں پھر سے اونچی آوازیں گونجی تھیں۔ نصیبہ اور شاکرہ بوکھلا گئی تھیں، لیکن بات سمجھ آتے ہی دونوں وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ اور وہ صبا فاروق تھی جو زیادہ سے زیادہ بھی بس 2 گھنٹے رو سکتی تھی۔ اس کے بعد اسے اپنے رونے کا حل چاہیے ہوتا تھا۔ جب وہ رو رو کر تھک گئی تو غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ سامنے بیڈ پر اس کی استری کی ہوئی ساڑی رکھی تھی۔ صبا نے غصے سے اسے اٹھا کے نیچے پھینکا اور پھر دروازے کھول کر کچھ تلاش کرتی رہی، پھر مطلوبہ چیز لے کر اس ساڑی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ تم اس قابل ہی نہیں تھے کہ میں تمہارے لیے کچھ اچھا سوچتی۔ وہ غصے سے کینچی چلا رہی تھی۔ لمحوں میں وہ خوبصورت ساڑی لیروں میں بدل چکی تھی۔ اس کا غصہ پھر بھی کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے الماری سے اپنی شادی کا سوٹ نکالا اور کچن میں لے گئی، فرش پر پھینک کر ماچس کی تیلی جلا کر اس پر ڈال دی۔ کپڑا تھوڑا سا جلتا اور پھر آگ بجھ جاتی۔ صبا تل ملا کر پھر سے نئی تیلی جلا کر اس پر ڈالتی۔ پھر وہی ہوا۔ غصے میں اس نے پورا لہنگا چولہے پر ڈال دیا اور برنر آن کر دیا۔ اب جیسے شعلے تھے وہاں۔ صرف میں ہی کیوں جلوں؟ تم بھی تو جلو ہادی ارتضیٰ۔ وہ آگ کے شعلوں کو دیکھتی تیز قدموں سے ہادی کے کمرے کی طرف گئی۔ ٹھا کر کے اس نے دروازہ کھولا۔ گلابوں کی خوبصورت خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ آج کے دن کے لیے صبا نے کمرے میں کئی گلابوں کے پھول لا رکھے تھے۔ اسے پھر سے رونا آیا اور گالوں پر لڑکتے آنسوؤں کو بے دردی سے صاف کرتی وہ کمرے میں داخل ہوئی اور پھر وہاں لگی ہر تصویر کو وہ غصے سے فرش پر پھینکتی گئی۔ فریم ٹوٹنے کی آواز بلند ہوتی اور شیشوں کی چٹخ۔ صبا جیسے بحری ہو چکی تھی۔ میری بلا سے جہنم میں جاؤ ہادی ارتضیٰ، یہ آخری تکلیف تھی جو تمہاری ذات سے مجھے ملی۔ اب بس، اور نہیں، ایک دن بھی اور نہیں، ایک لمحہ بھی نہیں دوں گی تمہیں۔ کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرتے جا رہے تھے۔ بالآخر ساری تصویریں نیچے آ چکی تھیں۔ صبا نے ارد گرد بکھرے کانچ کو دیکھا اور پھر قدم بڑھا کر ایک تصویر کانچ کے ملبے تلے سے نکالی۔ اس کی جوتی کے نیچے آ کر ٹوٹا کانچ مزید ٹکڑوں میں بٹا۔ صبا جھک کر سب تصویریں نکالتی رہی اور پھر سب تصویروں کو اکٹھا کیے کچن میں لے آئی جہاں اس کے لہنگے سے شعلے بھڑک رہے تھے، اور پھر کپڑا جلتا ہوا وہیں نیچے فرش پر آ گرا۔ صبا نے ساری تصویریں جلتے لہنگے پر ڈال دیں۔ آؤ اکٹھے جلیں ہادی۔ کاغذ نے تو لمحوں میں آگ پکڑ کر راکھ ہونا شروع کر دیا۔ صبا آخری تصویر کے جلنے تک وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ کر اپنا بیگ پیک کیا۔ ایک مجبوری، بچے تھے لیکن وہ اس کے نہیں تھے تو وہ کیوں ان کے لیے تکلیف سہتی، اور پھر بھلے وہ ساری عمر بھی لگا دیتی تب بھی ان کی ماں نہیں بن سکتی تھی، تو ان بچوں کے لیے اپنی قربانی فضول تھی۔ بیگ پیک کر کے اس نے ڈرائنگ روم میں آ کے شاکرہ اور نصیبہ کو آواز دی۔ کوئی نہیں آیا۔ اس بار وہ بلند آواز میں دھاڑی۔ چند لمحوں بعد دونوں پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئیں۔ ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے بچے۔ میں جا رہی ہوں۔ کہاں؟ دونوں نے بے اختیار ایک ساتھ پوچھا۔ صبا نے گھور کر دونوں کو دیکھا۔ بچوں کا خیال رکھنا۔ وہ اپنی محبت اور عادت سے مجبور ہو کر بولی کہ جب بھی گھر سے باہر جاتی اس کا آخری جملہ یہی ہوتا۔ دونوں نے ڈر کر اسے دیکھا۔ اس کا انداز ہمیشہ سے جدا تھا، الوداعی انداز۔ مما، سارا دن آپ ہمارے ساتھ نہیں کھیلی، نورالعین نے اسے لپٹتے ہوئے شکوہ کیا۔ صبا اس کے لیے جھکی اور جھک کر اسے چوما۔ مما کچن میں بزی تھی۔ صبا کا لہجہ نم ہوا۔ احد خوفزدہ انداز میں اس کے بیگ کو دیکھ رہا تھا۔ صبا نے نورالعین سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ صبا چونکی۔ احد میرے پاس آؤ، ہاتھ بڑھا کر اسے بلایا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ صبا نے اسے کھینچ کے اپنے ساتھ لگایا۔ کیا ہوا میرے بیٹے کو؟ احد نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کی۔ مما، کیا آپ گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ احد نے کامتے لہجے میں سرگوشی کی۔ صبا نے لبوں میں سسکی دبائی۔ اس کی آنکھیں پھر بھر آئی تھیں۔ ایک مقام ہوتا ہے جہاں آپ اپنا ہر ضبط ہار بیٹھتے ہیں۔ صبا کے لیے یہی وہ مقام تھا۔ اس نے تو اولاد کی طرح انہیں پالا تھا اور اس کا دل ماں کے دل کی طرح اولاد پر ہی آ کر موم ہوتا تھا۔ روکے آنسو پھر سے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ احد نے اپنے بازو کو مزید کسا۔ مما، آپ کو بابا نے ڈانٹا ہے نا؟ آپ ان سے ناراض ہو کر جا رہی ہیں نا؟ میں جانتا ہوں۔ صبا نے جھٹکے سے اسے خود سے الگ کیا اور اپنے سامنے کیا۔ کس نے کہا آپ سے؟ اس نے مشکوک انداز میں نصیبہ اور شاکرہ کو دیکھا۔ میں نے آپ کا اور بابا کا جھگڑا سن لیا تھا۔ صبا دھک سے رہ گئی۔ میں بابا سے کبھی بات نہیں کروں گا، انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے۔ صبا نے گہری سانس لیتے دونوں گالوں پر ہاتھ پھیر کر نمی صاف کی۔
احد میرا بچہ، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کی مما نہیں ہوں۔ بولتے ہوئے اس کی آواز پھر سے بھرا گئی تھی۔ احد نے سن کر نفی میں سر ہلایا۔ میں بابا سے کبھی بات نہیں کروں گا، انہوں نے آپ کو ڈانٹا ہے۔ نورالعین اسے روتا دیکھ کر اس سے لپٹ گئی۔ مما کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ میں ہوں نا، نہ روئیں، اس نے صبا کے انداز میں بولا۔ جب کبھی وہ کسی بات پر روتے تو صبا انہیں ایسے ہی چپ کرواتی۔ احد اسے اسی طرح دیکھ رہا تھا۔ صبا نے احد کو بھی بازو میں لے لیا۔ آپ کو پتہ ہے اپنی اماں کے بعد میں سب سے زیادہ آپ دونوں سے محبت کرتی ہوں، آپ یہ بات کبھی نہیں بھولنا۔ مما دنیا میں سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتی ہیں۔ پھر کتنے لمحے وہ خود پر قابو پاتی رہی۔ احد، بہن کا خیال رکھنا۔ پھر باری باری دونوں بچوں کو چوما۔ نورالعین اس کے اٹھتے ہی رونے لگ گئی۔ مما مجھے بھی لیتی جائیں۔ احد کے چہرے پر پھیلا حزن صبا کا دل چیر رہا تھا۔ وہ بیگ اٹھاتی تیز قدموں سے باہر آ گئی تھی۔ پیچھے روتی نورالعین کی آواز تھی اور احد دبی آواز میں رو رہا تھا۔ باہر مغرب کے بعد کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ سڑک پر بیگ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ ہادی رات کو جب گھر پہنچا تو بہت تھکا ہوا تھا۔ صبا پر غصہ آج ختم ہو چکا تھا اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ خام کا اتنا ڈرامہ کریٹ ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتا صبا کے کمرے میں گیا۔ کمرہ خالی تھا لیکن کپڑوں کے ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ ایک دم سے رکا۔ یہ کیا صبا، اس نے آواز دی۔ چند لمحے انتظار کے بعد اس نے نیچے جھک کر ان ٹکڑوں کو دیکھا۔ وہ یقیناً ساڑی تھی جو اب اپنا وجود کھو چکی تھی۔ ہادی نے دائیں ہاتھ سے ماتھا مسلا۔ صبا بہت غصے میں تھی۔ یہاں نہیں تو کچن میں ہوگی۔ وہ صبا کی متوقع باتوں کو سوچتا کچن کی جانب جانے لگا۔ یہ تو طے تھا کہ اس کی یہ بیوی اس سے دبنے والی نہیں تھی۔ خیر وہ بیوی کو دبا کر رکھنے والا مرد بھی نہیں تھا۔ لیکن صبا جو ذرا فرمانبردار ہوتی، وہ تو اپنے ہی طرز پر زندگی جیتی تھی۔ بھلے ہادی کچھ بھی کہتا رہے، ایسی برابری کرنے والی بیویاں یا پھر نہ جھکنے والی بیویاں عموماً مردوں کو پسند نہیں آتی۔ لیکن جو اگر سوال کم بخت دل کا ہی اٹھ کھڑا ہو تو پھر انسان ان باتوں کو قابل توجہ نہیں سمجھتا۔ ایسا ظرف ہادی کا شہرین کے لیے نہیں تھا۔ ہادی کو اعتراف تھا بنا مانگے معافی تو وہ دنیا میں بس صبا کو ہی دے سکتا تھا، بغیر غلطی جتائے۔ دل میں محبت کا پھر سے بڑھتے رہنا، شاید ایسی محبتیں ہی معجزہ ہوا کرتی ہیں، اور یہ معجزہ صبا فاروق کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ لیکن جو صبا کو معلوم ہوتا تب نہ۔ ہادی نے کچن میں داخل ہوتے ہی صبا کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں۔ صبا تو نہ ملی، وہاں ہوئی تباہی ضرور نظر آ گئی تھی۔ ہادی بے یقینی سے چولہے پر گری راکھ کو دیکھ رہا تھا، پھر فرش پر راکھ کا ڈھیر۔ وہ تیزی سے فرش پر گری راکھ کے جانب بڑھا، اسے ہاتھ سے یہاں وہاں کیا۔ اوپر کاغذوں کی راکھ تھی اور نیچے لال رنگ کے کپڑے کی جو ابھی بھی کہیں کہیں سے بچ گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ صبا کا شادی کا لہنگا تھا۔ صبا، وہ بیٹھے بیٹھے چیخا۔ صبا، وہ ہوتی تو جواب آتا۔ وہ تیزی سے بھاگتے قدموں سے اپنے کمرے میں گیا۔ اس کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ غصے سے ایک پٹ کو دھکیلتے وہ اندر داخل ہوا۔ گلابوں کی خوشبو اور ٹوٹے کانچ۔ اف صبا اف، اس نے جھک کر ٹوٹے فریم دیکھے، سب خالی تھے، یعنی وہ کاغذوں کی راکھ دراصل اس میں لگی تصویروں کی راکھ تھی۔ ڈیم اٹ، پاگل عورت تھی، میرے پاس شہرین کی آخری تصویریں تھیں، تم نے سب جلا ڈالی، وہ غصے سے چیخا۔ صبا پر آیا غصہ پھر سے عود آیا۔ صرف غصہ نہیں، دکھ، افسوس کہ شہرین کی ایک بھی تصویر اس کے ساتھ والی نہیں رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ ہادی بھینچے لبوں سے ٹوٹے فریم کو دیکھ رہا تھا۔ بچے کہاں ہیں؟ بچوں کا خیال آتے ہی وہ اٹھا، پھر پورا گھر دیکھ لیا، نہ صبا تھی نہ بچے۔ وہ پریشانی سے صبا کا نمبر ملا رہا تھا جو بن جا رہا تھا۔ پھر اس نے شاکرہ کو کال ملائی۔ صاحب جی، بچے میرے ساتھ ہیں، بیگم صاحبہ چلی گئیں تو بچے بہت رو رہے تھے، پھر میرے اپنے بچے بھی میرے لیے رو رہے تھے تو ان دونوں کو یہاں اپنے کوارٹر میں لے آئی، اب آ کر سوئے ہیں دونوں۔ نورالعین نصیبوں کے پاس ہے اور احد میرے پاس۔ وہ کال کاٹ کر بچوں کو لینے وہاں گیا، پھر احد کو خود اٹھایا اور شاکرہ نورالعین کو اٹھائے ہوئے تھی۔ بچوں کو میرے کمرے میں لے چلو۔ شاکرہ اس کے کمرے کی حالت دیکھ کر نظریں چرا گئی۔ معاف کیجیے گا صاحب جی، بچے ایک لمحے کے لیے بھی چپ نہیں ہو رہے تھے تو میں اور نصیبہ ان کو سنبھالنے میں لگے رہے، کمرے کی صفائی نہیں کر سکے۔ ہادی ماتھے پر بل لیے خاموش رہا۔ نورالعین مجھے دو، بیڈ صاف کر لو۔ شاکرہ نے جلدی سے بیڈ صاف کیا، پھر نورالعین کو اس سے لے کر سلایا، پھر ہادی نے احد کو آہستگی سے لٹایا، خود بیڈ پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگا۔ شاکرہ جھاڑو اٹھائے صفائی کر رہی تھی۔ ہادی نے کمرے میں ارد گرد رکھے گلابوں کے گلدستے دیکھے۔ یہ کس سے رکھے تھے؟ پوچھنا فضول تھا، پتا تھا صبا نے رکھے ہوں گے، لیکن کیوں؟ شاکرہ جو سارا کچرا صاف کر چکی تھی اس کے سوال پر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو نہیں معلوم، آج بیگم صاحبہ کی سالگرہ تھی، سارا دن کچن میں کام کرتی رہیں، بہت خوش تھیں۔ شاکرہ کے لہجے میں صاف ہمدردی تھی۔ شاکرہ، یہ سب گلاب اٹھا لو اور دھیان رکھنا کوئی کانچ کا ٹکڑا رہ نہ جائے، صبح بچوں کو لگ نہ جائے۔ اس کا مطلب تھا بس اپنا کام کرو اور جاؤ۔
شاکرہ خاموش ہو گئی اور پھر چند منٹ بعد اپنا کام ختم کرتی وہ چلی گئی۔ ہادی نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر تناؤ بھرے تاثرات کو کم کرنا چاہا، پھر گہری سانس لیتا اٹھ کر الماری کی طرف گیا اور نائٹ سوٹ نکالنے لگا، پھر ایک دم سے ساتھ والا پٹ کھولا، وہاں صبا کے کپڑے تھے۔ ہادی نے ایک دم سے مڑ کر کمرے پر نگاہ دوڑائی، اسے وہاں رکھے گلابوں کے گلدستے یاد آئے۔ ہادی نے مڑ کر صبا کے لٹکتے کپڑوں کو چھوا، اسے آج کچن میں صبا کی استقبالی مسکراہٹ یاد آئی۔ سب بہت الگ تھا، وہ خوبصورت مسکراہٹ، صبا کا اس کے کمرے میں شفٹ ہونا اور گلاب، مطلب بہت واضح تھا اس نے نئی زندگی کی شروعات کے لیے اپنی سالگرہ کا انتخاب کیا تھا۔ اوہ شٹ، ہادی بے جان سا کھڑا تھا۔ آج جب وہ نئی شروعات ہونی تھی، آج شہرین اور اس کے گھر والوں کے لیے اس کا جھگڑنا صبا کو کیسے انگاروں پر لے گیا ہوگا۔ ہادی افسوس سے سوچتا رہ گیا، صبا نے کبھی اس قدر شدید رد عمل نہیں دیا تھا، اور اب اس سب کا مطلب ہادی پر بہت واضح ہو گیا تھا کہ وہ اپنی طرف سے اس رشتے کو ختم کر گئی تھی۔ شادی کا جوڑا جلانا اور پھر اس کی اور شہرین کی تصویروں کو جلانا۔ ہادی نے خالی خالی نظروں سے کمرے کی دیواروں کو دیکھا۔ وہ کس کا افسوس کرتا، صبا کے جانے کا یا پھر شہرین کے جانے کا؟ صبا جب گھر پہنچی تو فجر کے بعد والا سویرا پھیل رہا تھا۔ بیل دینے کے بعد وہ چند لمحے انتظار کرتی رہی، پھر اسے قریب آتے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ وہ سنجیدہ چہرہ لیے دروازے کو دیکھ رہی تھی، پھر دروازہ کھل گیا، ابا کا چہرہ نمودار ہوا۔ صبا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابا، وہ خوشی سے بولتی ابا سے لپٹ گئی۔ ابا اتنی صبح اسے دیکھ کر حیران بھی ہو رہے تھے اور خوش بھی۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ اماں لان میں کھڑی منتظر نظروں سے دروازے کو دیکھ رہی تھیں، پھر ابا کے ساتھ صبا کو آتے دیکھ کر وہ بھی حیرت بھری خوشی اور جوش سے اس کی جانب بڑھی۔ صبا کی نظر اماں پر پڑی تو وہ بیگ نیچے ڈالتی بھاگتی ہوئی اماں کے پاس گئی۔ میرا بچہ صبا، اماں اسے اپنے ساتھ لپٹائے بولے جا رہی تھیں۔ کیسی ہے میری پیاری اماں؟ اتنے گرم جوش استقبال پر اس کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ اماں نے اسے خود سے الگ کیا، اس کے چہرے پر محبت بھری نگاہ ڈالی اور پھر ساتھ لپٹایا۔ ابا، ماں بیٹی کے ملاپ پر ہنستے ہوئے اس کا بیگ لیے ان تک پہنچے۔ اتنی صبح کیسے؟ سب خیریت ہے نا؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ہادی کہاں ہے؟ اماں نے ایک ساتھ سوال کیے۔ صبا نے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی۔ رات کا سفر کیا تو اسی وقت ہی پہنچنا تھا نا، اکیلی آئی ہوں۔ ہادی امریکہ ہے، وہ آتے ساتھ ہی ماں باپ کو جھٹکے نہیں دینا چاہتی تھی۔ تم ہر بار تو اس کے ساتھ ٹور پر جاتی ہو، اب کیوں نہیں گئی؟ اماں نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا نیک بخت، اب بیٹی ماں باپ کے گھر بھی نہ آئے؟ ایک تو ویسے بھی خیر یہ پہلی بار رہنے کے ارادے سے آئی ہے۔ ابا نے اماں کو دیکھ کر کہا، جی اماں، میرا امریکہ کا ویزا نہیں تھا اور میں نے ہادی کو کہا کہ اس بار میں اپنے میکے چلی جاتی ہوں، آپ آرام سے اپنا کام کریں۔ ابا اس کی بات پر مسکرائے، بہت اچھا کیا۔ کتنے دنوں کے لیے آئی ہو؟ سن لو، اس بار میں نے جلدی نہیں جانے دینا، پچھلی بار بھی ہوا کے گھوڑے پر سوار تھی تم۔ صبا ان کا شکوہ سن کر مسکرائی، اور وہ دن دماغ میں تازہ ہوا تھا جب اماں سے ناراض ہو کر نکلی تھی۔ اس بار بہت دنوں کے لیے آئی ہوں، آپ تھک جائیں گے روز مجھے دیکھ کر، پھر کہیں گے بی بی اپنے گھر جاؤ۔ اماں نے خفگی سے اسے چپت لگائی، بھلا مائیں بھی بچوں کو دیکھ کر تھکتی ہیں، سدا الٹی کھوپی رہنا۔ صبا نے اس بے عزتی پر مسکراہٹ دبائی۔ یہ صبح کا وقت تھا اور اس وقت سوائے اماں ابا کے گھر میں کوئی نہیں جاگتا تھا۔ جب تک صبا تھی تو وہ بھی نماز کے بعد نہیں سوتی تھی۔ وہ ہر بات کو ذہن سے جھٹکتی اماں کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔ بہنوں والے کمرے میں رہو گی یا الگ کمرے میں؟ اماں نے بیٹی کے مزاج کے مد نظر پوچھا۔ وردہ کا کمرے میں، باقی سے پوچھ لوں گی، وہ تمہاری طرح نہیں ہے کہ کمرہ شیئر نہ کرے۔ وہ اماں ہی کیا جو سچ نہ بولے۔ صبا کی مسکراہٹ میں ذرا جو فرق آیا ہو، جانتی ہوں سب بہت نیک اولاد ہیں آپ کی سوائے میرے، اب اس بات پر ناراض نہ ہو جانا۔ اماں نے بھی مسکرا کر بیٹی کے چہرے کو دیکھا۔ ہو تو جاؤں گی لیکن ابھی بہت نیند آئی ہے۔ ابا اس کی بات پر زور سے ہنسے۔ صبا نے ان سے اپنا سامان لیا، اب خود اٹھا لیتی ہوں، اب میں ذرا سو لوں، آپ لوگ اپنی رومانٹک مارننگ واک جاری رکھیں، وہ شرارتی انداز میں بولی۔ اماں نے گھورا، ابا نے ہنستے ہوئے بیگ اسے دیا۔ بیٹا کچھ کھا لو پھر سونا۔ نہیں ابا، ابھی بھوک نہیں ہے۔ اماں ابا کی مارننگ واک سب کو پتا تھی کہ اس وقت وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنے سارے مسئلے شیئر کیا کرتے تھے، لیکن اس مارننگ واک کے چشمدید گواہ صرف وہ تھی کہ باقی سب تو بس نماز پڑھتے پھر بستروں میں گھس جاتے اور وہ کچن کی کھڑکی سے کھڑی ہو کر انہیں دیکھتی رہتی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے باتوں میں مگن دکھائی دیتے۔ صبا اس منظر کو دیکھ دیکھ کر نہیں تھکتی تھی، جہاں اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے کہ بڑھاپے میں میاں بیوی ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے ابا کا اماں کے لیے محبت بھرا انداز دل میں جذب کرتی رہتی۔ وہ دونوں جتنی دیر واک کرتے صبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی رہتی، جب کبھی ابا اماں کے کندھوں پر بازو پھیلا لیتے تب صبا کی مسکراہٹ گہری ہو جاتی، اور اماں ابا کے خیال سے ان کی مارننگ واک پر انہیں کوئی نہیں دیکھتا تھا۔
صبا کی آمد کا پتہ چلتے ہی اس کی بہنیں بچوں سمیت اماں کے گھر آ گئی تھیں۔ اماں کے گھر آج رونق تھی۔ صبا کو وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ اب ماں بہنوں کے لیے سے سچ کیسے بولے، بات منہ تک آ کر واپس لوٹ جاتی۔ یہ جو اتنی محبت عزت مل رہی تھی، اماں نے تو خوب ہی عزت افزائی کر دینی تھی، اور ڈر تھا کہ کہیں ہاتھ پکڑ کر وہاں چھوڑ ہی نہ آئے۔ وہ تذبذب میں تھی، کرے تو کیا کرے۔ پھر بہنیں تو اسی دن شام کو چلی گئی تھیں۔ وہ وردہ کے کمرے میں ہی آ گئی تھی۔ ماننے کی بات تھی کہ اس کی بہنیں اس کی نسبت کھلے دل کی تھیں۔ صبا نے بیڈ سے ٹیک لگایا، موبائل آن کیا۔ وردہ اس سے ذرا فاصلے پر بیٹھی کتابوں میں سر جھکائے ہوئے تھی۔ موبائل آن ہوتے ہی اس کا موبائل کسی ڈھول کی طرح مسلسل بجنے لگا۔ میسیجز اور نوٹیفیکیشنز کی بھرمار تھی۔ جھکی ہوئی وردہ نے ہنستے ہوئے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ لگتا ہے ہادی بھائی نے 2 دنوں میں خوب ہی مس کیا تمہیں۔ صبا نے جلدی سے سائلنٹ موڈ آن کیا۔ کچھ زیادہ ہی۔ صبا بجتے موبائل کے خاموش ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ ہادی، شاکرا اور نصیبوں کے ڈھیروں کالز، ہادی کے میسیجز۔ وہ خاموشی سے ہر ایک میسیج کو پڑھتی رہی۔ کچھ غصے میں بھرے ہوئے تھے کہ تصویریں کیوں جلائیں۔ صبا کے ماتھے پر بل آئے، بڑے درد اٹھ رہے ہیں۔ زندگی میں پہلی بار اچھا کام کر کے آئی ہوں، شاباش صبا۔ اس نے خود کو تھپکی دی۔ پھر بچوں کا رونا لکھا تھا۔ صبا نے آگے کے میسیجز پڑھے بغیر ہی ڈیلیٹ کر دیے۔ موبائل ایک سائیڈ پر رکھ دیا۔ وردہ نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ خیریت؟ ہاں، کیوں؟ وردہ نے نفی میں سر ہلایا۔ صبا اٹھ کھڑی ہوئی۔ پانی پینے جا رہی ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤں کچن سے؟ نیکی اور پوچھ وہ وردہ نے مسکرا کر کہا۔ صبا جوتی اڑستی کچن میں آ گئی۔ تینوں بھابیاں میز کے گرد رکھی کرسیوں پر بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ صبا کچن کے دروازے کے قریب رکھے کولر سے ٹھنڈا پانی بھر کر پی رہی تھی۔ وہ کولر فریج کی آڑ میں تھا، اس لیے اس کی آمد کا بھابیوں کو پتہ نہیں تھا۔ بائی چانس گفتگو کا موضوع وہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے شوہر سے جھگڑا کر کے آئی ہے، آج تک تو میکے کی یاد آئی نہیں، اب ایک دم سے اتنے دن رہنے آ گئی۔ بڑی بھابی کے سوا اور کون ہو سکتا تھا؟ صبا گھونٹ گھونٹ پانی پیتی رہی۔ ہاں، ویسے مزاج کی بھی تیز لگتی ہے۔ یہ صبرین تھی، اس کی وہ بھابی جس سے وہ اس کی شادی کے بعد اب آ کر ملی تھی۔ صبا نے پانی ختم کر کے گلاس کولر کے اوپر رکھ دیا اور فریج کی آڑ سے ہٹ کر سامنے سے آ کر فریج کھولا۔ بھابیوں کو مکمل نظر انداز کیا۔ فریج میں جھک کر دیکھ ہی رہی تھی کہ وہ وردہ کے لیے کیا لے کر جائے۔ اسے دیکھ کر تینوں ایک دم سے خاموش ہو کے اسے دیکھنے لگیں۔ ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، بڑی بھابی نے مسکرا کر کہا۔ جی، میں نے آتے ہوئے سن لیا تھا، وہ فریج میں منہ دیے بولی۔ بھابی کے چہرے پر تپانے والی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہمیشہ کھل کر کھیلتی تھیں کیونکہ اس کا رزلٹ چھپ کر کھیلنے سے اچھا آتا تھا۔ صبا جیسی جذباتی لڑکی ان کی باتوں پر فوراً غصے میں آ جاتی تھی، اور پھر وہ بھابی کو جب سناتی تو اس کے بدلے اپنی اماں اور بھائی سے خوب سنتی۔ اب بھی بھابی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں بھائی صبا، تو بتاؤ شوہر سے جھگڑا کر کے آئی ہو کہ ایسے ہی؟ صبا اس انداز کو خوب پہچانتی تھی۔ نہیں بھابی، ہادی امریکہ گئے ہوئے ہیں اور میرا وہاں کا ویزا نہیں ہے، تو میں اکیلے گھر میں رہنے کے بجائے یہاں آ گئی۔ پچھلے سالوں میں اس میں تھوڑی سی سمجھداری آ چکی تھی کہ ہر بات پر غصے میں نہیں آ جایا کرتے۔ ہاں صحیح کیا، تمہارے تو بچے بھی نہیں ہیں، اکیلا گھر تو کاٹ کھاتا ہے۔ بھابی نے ایک اور تیلی ڈالی۔ صبا بنا جواب دیے اپنی مطلوبہ چیزیں اٹھائے کچن سے باہر چلی گئی۔ دل ہی دل میں بھابی کو سنواتی وہ کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں اماں ڈھونڈ ڈھانڈ کے ڈائنوں کو ہی کیوں گھر میں بہویں بنا کر لائی ہیں، ایک جو کام کی بہو لے کر آئی ہوں، سب فسادی اور حاسد۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر آ کر بیٹھی۔ وردہ نے اس کے ہاتھ سے پلیٹ پکڑی جس میں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف چیزیں ڈال کر لائی تھی۔ اب کیا کر دیا بھابیوں نے؟ وہی جو ہمیشہ سے کرتی آئی ہیں، وہ جل کر بولی۔ تم بھابیوں سے پنگے نہ لیا کرو، وردہ اطمینان سے بولی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ان سے پنگے لینے کا، البتہ بڑی بھابی تو جیسے میکے سے ٹارگٹ لے کر آئی تھی کہ مجھ سے دمدار دشمنی رکھیں گی اور گھر کے ہر فرد کو میرے خلاف کریں گی۔ اب صبرین سے میں اتنا ملی بھی نہیں، اس سے بھی پر لگے ہوئے ہیں، میرے خلاف بول کر وہ بھی ثواب لوٹ رہی ہے۔ وردہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ صبرین بھابی؟ جی، ویسے تو وہ سامنے کی بات ہے کہ بھائی تم سے بہت پیار کرتے تھے اور بڑی بھابی کو دشمنی کے لیے یہی کافی تھا۔ وردہ نے اسے کام کی بات یاد دلائی۔ قسم سے جس دن سے آئی ہوں مجھ سے خصوصی دشمنی پال بیٹھی، اور مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی کیوں بدلتے گئے۔ بس اب تم جتنے دن رہنے آئی ہو احتیاط سے رہنا، بھابی تو وہی ہیں، لازمی کچھ نہ کچھ کریں گی۔ وردہ نے نصیحت کی۔ ہاں بڑی اماں، میں احتیاط ہی کر رہی ہوں اور ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ صبا چڑھ گئی۔ ہم یہ احتیاط کرتے رہیں، ان کا جو دل چاہے کریں، وہ چڑھ کر بولتی وردہ سے رخ پھیر گئی۔ وردہ نے گہری سانس بھری۔ اس کی بہن اپنی جلد بازی کی وجہ سے جتنا بھی نقصان اٹھاتی پھر بھی نہیں سیکھتی تھی۔ کچھ دن کے بعد کی بات تھی۔ صبا بھتیجوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ احد اور نورالعین کی یاد کو وہ دل سے نکال پھینکنا چاہتی تھی۔ اماں تو اس تبدیلی سے بہت خوش تھیں۔ وہ صبا میں بہت سی مثبت تبدیلیاں دیکھ رہی تھیں۔
وہ انہیں کچھ اداس اور بجھی بجھی سے لگتی، لیکن ان کا خیال سے شادی کے بعد پہلی بار شوہر سے دور رہ رہی تھی تو یہ نارمل تھا، لیکن پھر بھی احتیاطاً پوچھا تھا اور اس نے کہا تھا کہ ایسا کچھ نہیں۔ لان میں بچوں کے کھیلنے گھر میں شور برپا کیا ہوا تھا۔ صبا بھی ان کے ساتھ تھی۔ پھر سب بچے تھک کر نیچے بیٹھ گئے۔ بھاگ بھاگ کر ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے اور پیاس بھی لگ رہی ہے۔ سب بچوں نے مل کر یہی کہا۔ صبا ہنسی ہوئی ان کے لیے جوس لینے کچن میں جانے لگی۔ اماں اور دونوں بھابیاں لان میں چیئرز پر بیٹھی نہیں دیکھ رہی تھیں۔ صبا بچوں کو جوس دینے کے بعد ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ بہت تھک گئی ہوں میں تو، وہ بیٹھتے ہی بولی۔ بچے آج بہت کھیل لیے اور بہت خوش بھی ہیں تمہارے ساتھ، تو اب بہت گھل مل گئے ہیں۔ اماں نے مسکرا کر بیٹی کو دیکھا، جواباً وہ بھی مسکرائی۔ جب اپنی اولاد نہ ہو تو پھر دوسروں کی اولاد پر بھی بندہ واری واری جاتا ہے۔ بڑی بھابھی نے اسے دیکھ کر کہا۔ صبا کے مسکراتے لب ساکن ہوئے۔ اماں نے بہو کو سرزنش بھری نظروں سے دیکھا۔ بہو بولتے ہوئے کچھ خیال کر لیا کرو۔ سچ ہی تو کہا ہے اماں، ورنہ یہی اپنی صبا ہوتی تھی، کیسے بچوں سے چڑھتی تھی۔ بھابھی نے آنکھیں مٹکا کر کہا۔ صبا معذرت کرتے اٹھ آئی تھی۔ اماں افسوس سے بیٹی کو جاتا دیکھتی رہیں۔ بہو کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن صبا کے لیے دل سے مزید دعائیں نکلنے لگی تھی کہ وہ صاحب اولاد ہو جائے۔ ہر رات صبا کی آنکھ مخصوص وقت پر کھل جاتی تھی، جب نور العین اٹھتی یا احد۔ اب تو صبا کے بچوں کے لیے اٹھنے کی عادت پختہ ہو گئی تھی۔ وردہ جو پڑھائی کے لیے جاگتی رہتی تھی، کبھی 12 تو کبھی 1 بجے اچانک سے اس کے اٹھ کھڑے ہونے پر حیرت سے اسے دیکھتی۔ وہ تو بہت گہری نیند سوتی تھی اور جو کوئی نیند سے اٹھا دیتا تو ایک جنگ سی چھڑ جاتی تھی۔ وقت کتنی تبدیلیاں لے آتا ہے انسان میں کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی وہ کیا سے کیا بن چکا ہے۔ بعض دفعہ تبدیلی اچھی ہوتی ہے اور بعض دفعہ انسان کے لیے مشکلیں کھڑی کرتی جاتی ہے۔ صبا میں مثبت تبدیلیاں آئی تھیں جو دیکھنے والوں کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ صبا تم پہلے سے بہت اچھی ہو گئی ہو، وردہ ہر بات سے کہہ کر چھیڑتی تھی۔ صبا جس دن سے گئی تھی کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ ہادی کچھ دن تو اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر غصے میں چھوڑ دیا۔ بچوں کی پرواہ کیے بنا چلی گئی تھی۔ ادھر بچوں کے لیے اس کے بغیر جیسے سانسیں تنگ ہوئے جا رہی تھیں۔ احد تو اس سے بات ہی نہیں کرتا تھا۔ پہلے تو ہادی سے وہم سمجھتا رہا کہ وہ جب بھی احد کے ساتھ بیٹھتا وہ فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا تھا۔ اس کی بات کا اتنی دیر کے بعد جواب دیتا کہ وہ بھی اس کے بار بار کہنے پر۔ ہادی بیٹے کے رویے پر حیران تھا اور جب احد سے پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے تو اس نے باپ کو یوں دیکھا تھا کہ پوچھنا یاد آ گیا۔ اب احساس ہوا۔ احد بیٹا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ جی ہاں، اس نے فٹ سے جواب دیا لیکن رکھائی سے۔ کیوں؟ ہادی کو اپنے اندازے کی درستگی پر حیرت ہوئی۔ آپ نے مما سے جھگڑا کیا تھا، آپ نے ان سے اونچی آواز میں بات کی تھی، اس لیے مما بہت روتی رہیں اور پھر گھر سے چلی گئیں۔ ہادی کا منہ تک جاتا چمچے والا ہاتھ رکا۔ آپ سے کس نے کہا؟ اس دن میں نے خود دیکھا تھا۔ ہادی نے سمجھنے کے انداز میں سر ہلایا۔ اس لیے اب آپ مجھ سے فری نہ ہوا کریں، احد نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے وارننگ جاری کی۔ ہادی کا منہ کھل گیا۔ جب تک آپ میری مما سے سوری نہیں کریں گے اور انہیں واپس نہیں لے کر آئیں گے تب تک مجھ سے بات نہ کریں۔ وہ کرسی کی پشت سے گھسٹ کر ذرا آگے کو ہوا اور پھر پیر زمین سے ٹکاتا باپ کو سنجیدگی سے دیکھتا چلا گیا۔ ہادی پہلے تو بے یقینی سے احد کے تیور ملاحظہ کرتا رہا، پھر پیچھے سے چلایا، میں تمہارا باپ ہوں اور جن سے آپ نے جھگڑا کیا وہ میری مما ہے۔ وہ جاتے جاتے مڑ کر بولا۔ نور العین تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر بھی مما کے نعرے بلند کر کے رونا پسند کرتی تھی، اس لیے ابھی بھی ماں کا ذکر سنتے ہی اس کا رونا سٹارٹ ہو چکا تھا۔ ہادی کا کھانا پینا تو صحیح معنوں میں حرام ہو چکا تھا۔ وہ اپنا کھانا بھول کر بیٹی کو چپ کروانے میں لگ گیا۔ شہرین کے اماں اور بہنیں دوبارہ آئی تھیں۔ بچوں نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، پھر ہادی سمجھا بجھا کر ان کے پاس لے گیا۔ احد تو مجال ان سے ایک لفظ بھی بولا ہو۔ نور العین مما کے پاس جانا ہے بول کر منہ بسوڑتی اور پھر سر جھکا کر رونے لگتی۔ ہادی تو بچوں کی اس حالت پر چکرا کر رہ گیا تھا۔ صبا کی قدر و قیمت اب معلوم ہو رہی تھی۔ ایک دن نور العین رو رو کر نڈھال ہوئے جا رہی تھی۔ اسے کھیلتے ہوئے چوٹ لگی تھی تو سسکیاں بھرتے مما کہتی تو ہادی کا دل جیسے مٹھی میں آ جاتا۔ پھر اس نے عائشہ کو کال کر کے بلایا تھا کہ نور العین کو سنبھالے، اور جب اس کی بہت کوششوں کے بعد بھی نور العین اس سے چپ نہ ہوئی تو وہ ضد چھوڑ دی۔ آپ کی بیوی نے تو بچوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ذرا جو اچھی تربیت کی ہو، کیسی خالہ ہو، سگے بھانجے نہیں سنبھلتے تم سے؟ ہادی کو اس پر غصہ آیا۔ ضرور سنبھال لیتی اگر جو یہ صبا جیسے فتنے نہ ہوتے، بالکل اسی پر گئے ہیں، وہ بھی غصے میں بولی اور اس کی رنگت لال ہوئے جا رہی تھی۔ میری مما کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں۔ احد فوراً اٹھ کر عائشہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اور آپ کے آنے کا بہت شکریہ، آپ جائیں، میں اپنی بہن کو خود سنبھال لوں گا۔ وہ ننھا فتنہ ماتھے پر بل ڈالے خشک لہجے میں بولا اور پھر آگے بڑھ کر نور العین کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ ہادی کو اتنی سیریس سچویشن میں بھی ہنسی آ گئی۔ دراصل بچوں نے سوائے صبا کے اور میرے کسی اور رشتے کو نہیں دیکھا۔ سب رشتے دار اب ملنے آئے تو ان کے لیے سب سے اٹیچ ہونا مشکل ہے۔
हादी ने बेटे के रवैये पर माजरत की थी। जैसे आयशा गुस्से से नाक सिकोड़ती उठ खड़ी हुई। एनीवेज, बच्चों के लिए मजीद किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आफ्टर ऑल मेरे भांजे हैं। एक हाथ में पर्स पकड़े वो अदा से बोली। रोते बच्चे तो संभाल नहीं पाई थी, वो न जाने किस किस्म की मदद की ऑफर कर रही थी। हादी ने अलविदाई अंदाज में सर को खम दिया। एक बात तो तय थी कि इसके बच्चे सिवाय सबा के किसी और से नहीं संभलने थे। दोनों की सेहत दिनों में गिरने लगी। नूरुलैन को हर आए दिन बुखार होने लगा। आहत भी जैसे माँ की जुदाई बर्दाश्त करते हिम्मत खोने लगा। फिर एक रात रोते हुए हादी से लिपट कर इल्तिजा करता रहा, मेरी मम्मा को ले आए। हादी जो अब ये सोच चुका था कि वो सबा को नहीं बुलाएगा, खुद गई थी तो आती भी खुद। आहत के रोने पर इसकी अपनी आंखें भी नम हो गई थीं। वो मासूम इसके लिए रो रहा था और इसने एक बार भी कॉल करके इनसे बात नहीं की थी। वो कई बार शाकरों नसीबों से पूछता, सबा की कॉल आई थी क्या, इसने बच्चों से बात की? दूसरी जानिब बच्चे भी घर में बजते हर मोबाइल की घंटी पर बहुत पुरजोश और बहुत पुरुम्मीद हो जाते कि शायद इनकी मम्मा की कॉल थी। वो कभी भी इतने दिन इनसे बात किए बगैर नहीं रह सकती थी। अगले दिन नूरुलैन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया था। हादी सख्त परेशानी में था। इसने वहीं खड़े खड़े सबा को कॉल की। चंद घंटियों के बाद इसकी आवाज़ सुनाई दी। हेलो, पीछे हंसने की आवाज़ें थीं। सबा बहनों की महफिल से उठकर बाहर आ गई थी। नूरुलैन हॉस्पिटल में है, वो धीमी आवाज़ में बोला। क्यों, क्या हुआ इसे? सबा परेशान हो उठी। जब से तुम गई हो बच्चे बीमार हो गए हैं, हर वक्त तुम्हें याद करके रोते रहते हैं। क्यों, इनके ननियाली रिश्तेदार फिर से मर गए हैं कि बच्चे ऐसे हालों को जा पहुंचे? वो सबा ही क्या जो तंज का कोई मौका छोड़ दे। तुम जानती हो वो तुम्हारे अलावा किसी से नहीं संभलते। हादी जब्त से बोला। मेरा ख्याल है बच्चों को अब समझा दें कि मैं इनकी माँ नहीं शहरीन थी। अब शहरीन नहीं रही तो इसकी अम्मा बहनें इसकी औलाद को संभालें। मैं बच्चों की कुछ नहीं लगती। तुम इनकी माँ हो। नहीं, इनकी माँ शहरीन है और पराए बच्चों पर कभी मैंने मोहब्बतें लुटाई हैं और ना लुटाऊंगी। बेहतर होगा बच्चों को भी अच्छे अल्फाज में आप ये बात समझा दें। और मैं भी इनकी माँ नहीं थी। जब मोहब्बत दी तो मुझसे भी अटैच हो गए। इनकी नानी और खालाओं से कहें दूसरी बातों के बजाय मरी हुई बेटी की औलाद पर तवज्जो दें, मोहब्बत दें, फिर इनके साथ भी अटैच हो जाएंगे। बच्चे तो होते ही मोहब्बत के हैं। हादी जो ये सोच रहा था नूरुलैन का सुनकर वो तड़प उठेगी और शायद आज ही आ जाए। और अब तक हादी यही सोचता रहा था कि इसकी बस एक कॉल की देर है और दौड़ी चली आएगी। लेकिन वो सबा ही क्या जो उम्मीदों पर पूरी उतरे। सबा, प्लीज, नूरुलैन बार बार बेहोशी में भी तुम्हें पुकार रही है। हादी ने जैसे मिन्नत की। सबा ने आंखों से बहते पानी को साफ किया और मजबूत लहजे में बोली, जब वो सगी माँ के बगैर नहीं मरे तो तसल्ली रखे मेरे बगैर भी इन्हें कुछ नहीं होगा। आपकी और शहरीन की बेटी ठीक हो जाएगी। ज्यादा परेशानी हो रही है तो अपनी होने वाली तीसरी बीवी को बुलाएं। इसे बड़ा शौक है अपनी बहन के बच्चों की वालदा बनने का। तो तुम नहीं आ रही? हादी ने दो टोक पूछा। नहीं, वो भी एक लफ्जी बोली। तुम्हें पता है तुम बहुत जालिम और खुदगर्ज हो। जी मुझे पता है। और कुछ? सबा, पिछली सब बातें एक तरफ, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। ठीक है, ना भूलिएगा। हादी ने गुस्से में कॉल काट दी। सबा बेचैनी से बार बार दिल को मसलती, फिर गर्दन पर हाथ रखती। इससे सांस लेने में मसला हो रहा था। हादी को तो सब कह दिया था, लेकिन अपने दिल का क्या करती। यहाँ से वहाँ चक्कर काटती। वो ज़ेरेला आयतुल कुर्सी और ज़बानी याद सूरतें पढ़ पढ़ कर गायबाना फूंक मारती रही। आंखों में नमी को वो बार बार पीछे धकेल देती। आप भी इसे ढूंढते हुए वहां आई तो इसे बेचैनी से टहलते देखकर इसके पास आई। क्या हुआ सबा, तुम ठीक हो? पता नहीं आप ही, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है। आप परेशान ना हो, मेरे साथ ऐसा कभी ना कभी हो जाता है। वो इनके परेशान चेहरे को देखते खुद ही इन्हें तसल्ली देने लगी। आप चले, मैं आ रही हूँ। चंदा, अपना चेहरा देखो, एकदम से कमजोर लगने लगी हो। कुछ हुआ है? अभी तुम हादी से बात कर रही थी। आप ही, कुछ नहीं हुआ। इनसे थोड़ी देर बात की, ऐसे हो जाता है कभी कभार। आप परेशान ना हो, चले, मैं आ रही हूँ। आप ही इसके कहने पर चली तो गई, लेकिन बार बार मुड़कर इसे देखती रही। सबा इनके जाने के बाद अपने कमरे में आ गई। वो बार बार शाकरा का नंबर मिलाने से पहले काट देती। सबा, हौसला, जिस गांव नहीं जाना इसके कोस क्या गिनना। जब इन बच्चों के पास नहीं रहना तो इन्हें वक्ती तसल्ली क्यों दो। वो गर्दन ऊपर किए सांस लेने की कोशिश कर रही थी, फिर बेबसी से रो दी। अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। इसके लब पर मुसलसल दुआएं थीं। कह देने से रिश्ते खत्म तो नहीं हो जाते, और ना ही कह देने से कोई दिल से निकलता है। और भला औलाद कभी दिल से निकलती है? वो अपनी अना तो सर बुलंद कर चुकी थी, लेकिन इस दिल का क्या करती। इसका दिल चाह रहा था कोई मोजिज़ा हो और बच्चे इसके पास आ जाएं। इसे हादी के साथ तो अब नहीं रहना था, और बच्चे हादी के थे। वो कैसे इसके पास आ सकते थे? वो बेबसी से रोए जा रही थी। इसे हादी पर भी गुस्सा आ रहा था। वो क्यों इसे ऐसी सिचुएशन में लाया था जब जिंदगी में सब ठीक होने जा रहा था? क्या जरूरी था कि वो शहरीन के लिए एक बार फिर अपनी मोहब्बत इसे दिखाता?
بہنوں کی موجودگی کا خیال کر کے وہ چہرہ صاف کرتی باہر آ گئی تھی۔ ہال روم میں جاتے ہوئے اس کی نظر اپنے 5 سالہ بھتیجے واسع پر پڑی، جو سیڑھیوں کی گرل سے لٹک کر سیڑھی کے ایک کنارے پر پاؤں جمائے نیچے جمپ لگا چکا تھا۔ حسبی اللہ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ نیچے بچے اس کامیاب اسٹنٹ پر اسے داد دے رہے تھے۔ وہ اب جوش میں پہلے سے زیادہ اونچائی سے جمپ لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صبا بھاگ کر وہاں گئی۔ واسع، نیچے اترو، کیا طریقہ ہے یہ کھیلنے کا؟ چوٹ لگ جائے گی، چلو نیچے آؤ، اس نے سختی سے اسے پکارا۔ کیا پھپھو، میں اب بھی سپرمین کی طرح جمپ لگاؤں گا، آپ دیکھنا۔ واسع، چلو جلدی سے نیچے آؤ، شاباش۔ وہ جو گرل سے لٹکا کھڑا تھا منہ بنائے اسے دیکھنے لگا۔ نیچے کھڑے بچے صبا کے ڈر سے چپ کے کھڑے تھے۔ واسع! صبا نے اسے گھورتے ہوئے آواز لگائی، آپ نیچے آتے ہو کہ میں اوپر آؤں؟ پھپھو بس آخری، وہ اپنی جمپ کی پوری تیاری کر چکا تھا۔ صبا جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھی۔ جتنا اس گھر کے بچے ضدی تھے اسے اندازہ تھا، وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی، اپنا کہا پورا کرنا۔ اگر واسع نے سوچا تھا کہ وہ جمپ لگائے گا تو وہ لگاتا۔ صبا تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ واسع، آج میں آپ کے اندر کے سپرمین کو نکالتی ہوں۔ وہ جیسے ہی واسع کے قریب پہنچی اس نے جمپ لگا دیا۔ صبا کی چیخ بلند ہوئی۔ پیچھے سے بڑی بھابھی کی اور اوپر سے گرنے کی وجہ سے واسع کو جب چوٹ لگی تو اس کی بھی چیخیں بلند ہوئیں۔ صبا تیزی سے سیڑھیاں اترتی واسع تک گئی۔ بڑی بھابھی بھی اس تک پہنچ گئی تھی۔ منع کیا تھا نا کہ اوپر سے جمپ نہ لگاؤ، کہاں چوٹ لگی ہے اب؟ وہ روتے ہوئے واسع کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، دفعہ ہو جاؤ تم یہاں سے، پہلے اسے اوپر سے دھکا دیتی ہو، پھر پوچھتی ہو کہ چوٹ تو نہیں لگی۔ بڑی بھابھی نے زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کے اسے پیچھے کیا۔ صبا نے حیرت سے بھابھی کو دیکھا۔ بھابھی، آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں کیوں اسے دھکا دوں گی؟ وہ اوپر سے جمپ لگا رہا تھا تو میں اسے پکڑنے گئی تھی۔ تم شروع سے میری اور میرے بچوں کے دشمن ہو، آج تمہیں موقع ملا تو میرے معصوم بچے کو اوپر سے دھکا دے دیا۔ وہ روتے واسع کو بھول کر اسے سنا رہی تھی، آپ یقیناً اپنے ہوش کھو چکی ہیں۔ صبا نے اس الزام پر اپنے دل میں ان کے لیے تنفر محسوس کیا تھا۔ اس عورت کی بلا وجہ کی اس نفرت کی کوئی حد بھی تھی؟ وہ انہیں نظر انداز کرتی واسع کی طرف متوجہ ہوئی۔ واسع بیٹا، آپ کو کہاں چوٹ لگی ہے؟ پھپھو، ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولا۔ بچے بھاگ کر اماں اور باقی لوگوں کو بلانے گئے تھے۔ بھابیاں دونوں اس چور کی وجہ سے وہاں آ چکی تھی۔ خود کی اولاد نہیں ہے تو ہماری اولاد کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ بھابھی! صبا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں صرف اسے سمجھا رہی تھی کہ اوپر سے جمپ نہ لگائے، اسے چوٹ لگ جائے گی۔ میں خود اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہوں، تم میرے بچوں سے دور رہا کرو، وہ چیخیں۔ اگر پہلے سمجھاتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ صبا نے گرے ہوئے واسع کی طرف اشارہ کیا اور کھڑی ہو گئی۔ یہاں بیٹھنا تو فضول ہی تھا۔ واہ بی بی، اب آپ ہمیں بتائیں گے ہمیں اپنے بچوں کو کیسے سمجھانا ہے؟ اب بھانج عورتیں ہمیں بچوں کی تربیت کرنے کا بتائیں گی؟ صبا جاتے جاتے مڑی۔ بھابھی کی بات نے جیسے دل میں خنجر گاڑ دیا تھا۔ وہ تکلیف کے احساس سے بلبلا اٹھی۔ مجھے بھانج پن کا طعنہ دینے سے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی اولاد کی زندگی کی فکر کریں، کیونکہ جو اللہ اولاد دے کر غرور دیتا ہے وہ اولاد لے کر وہ غرور مٹا بھی سکتا ہے۔ ذہن نشین کر لیں۔ اس کی یہ باتیں وہاں آتے ہوئے اماں اور اس کی بہنوں نے بھی سنی تھی۔ تم میری اولاد کے مرنے کی بد دعا دے رہی ہو؟ بڑی بھابھی شیرنی کی طرح غرائی۔ صبا! پیچھے سے اماں کی سخت آواز آئی تھی۔ واسع ان کی باتوں کو سنتا اپنا رونا بھول چکا تھا۔ چھوٹی بھابھی اور سپرین نے مل کر اسے اٹھایا تھا۔ بڑی بھابھی میدان جنگ میں ہی رہیں۔ صبا تلخی سے سر جھٹکتی مڑی۔ اماں عین اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تمہیں ذرا بھی شرم آتی ہے؟ کوئی اپنے بچوں کو بھی بد دعا دیتا ہے؟ اماں، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، آپ کی بہو کو صرف یاد کروایا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، کسی کو بھانج رکھ کر آزماتا ہے تو کسی کو دی اولاد چھین کر، اس لیے۔ اماں نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ صبا نے پلکیں جھپک کر اماں کو دیکھا۔ اماں! اس کی بہنیں تیزی سے اس کے آگے کھڑی ہوئیں۔ اماں بس! آپ نے جیسے التجا کی۔ ہٹو میرے سامنے سے، ایسی بہن کا دفاع کر رہی ہو جو میرے پوتوں کو بد دعائیں دیتی ہے۔ اماں جلال میں آ چکی تھی اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا تھا۔ بڑی بھابھی کی لگائی آگ میں ہمیشہ صبا کو جلنا پڑتا تھا اور اس پر پہلی لکڑی اس کی اماں ہی ڈالتی تھی۔ آج بھی کچھ انوکھا نہیں تھا، جو ہوتا آیا تھا ہو رہا تھا۔ صبا آنسو ضبط کر کے بہنوں کے جھرمٹ سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اس کی دو بھابھیوں نے تو اس منظر کو حیرت سے دیکھا تھا، البتہ بڑی بھابھی کے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر ہمیشہ کی طرح بستر میں پڑ کر منہ چھپائے روتی رہی۔ پتہ نہیں کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرتی ہیں، اسے تو اماں سے کبھی بھی کچھ نہیں ملا تھا۔ اور دوسری جانب اماں کو شکایت رہتی تھی کہ ساری اچھی اولاد میں سے وہ اتنی زبان دراز اور ناشکری کیوں تھی۔ اس کی بہنیں اس کے پیچھے آئی تھیں۔ صبا نے مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ اہانت اور تذلیل کا احساس تھا۔ شادی شدہ بیٹی گھر رہنے آئی تھی اور اس کی ماں اسے یہ سب کے سامنے تھپڑ دے مارتی ہے۔ ذلت سے ذلت تھی۔ آج صبا کے پاس بہت کچھ تھا رونے کو۔ ہادی، احد، نورالعین اور اماں، پھر اس کی بہنیں شام تک وہیں اس کے لیے بیٹھی رہیں۔ جب وہ رو رو کر تھک اٹھی تو منہ دھو کر آئی۔
آپی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ غنا آپی یقیناً اماں کے پاس تھی۔ کمرے میں وردا اور آپی تھی۔ پھر آپی اسے سمجھاتی رہیں، چندہ ایسے کون بولتا ہے جیسے تم بول آئی ہو؟ بڑی بھابھی اور اماں کا دل کتنا دکھا ہے تمہیں اندازہ ہے؟ خود ہمیں اتنا دکھ ہوا ہے، ہماری بہن اس طرح بھی بول سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ کی طرح اسے چھوٹا بچہ سمجھ کر سمجھا رہی تھی۔ کتنی بار کہا ہے بڑی بھابھی سے پنگے نہ لیا کرو، وہ ویسے بھی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ وردا نے افسوس سے اس کی روئی آنکھوں کو دیکھا جو لال لال ہو رہی تھی۔ جتنی بھی فضول بولیں چپ کر جایا کرو۔ سب آپ چپ کر کے انہیں سن رہی تھی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ جنہیں آپ بیٹھے بھی نظر نہ آئیں ان کے لیے کھڑے ہونا فضول ہے۔ میں جانتی ہوں تمہیں اولاد نہ ہونے کا دکھ ہے، مجھے بھی اس کا دکھ ہے، لیکن اس کے لیے کسی اور کا دل دکھانا؟ آپ یہ افسوس سے اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ صبا کی خشک آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ اور اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو۔ صبا نے تیزی سے پلکیں جھپک کر نمی جذب کی۔ آپی، بھانج کا طعنہ آپ نے نہیں سنا؟ ہر دوسرے شخص کے منہ سے بچے نہیں ہیں، کیوں نہیں ہیں بھی آپ نے نہیں سنا؟ اس لیے آپ اس تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتی ہیں۔ آپ اولاد والی ہیں، اس لیے اولاد کے مرنے کی بات نے آپ کو زیادہ تکلیف دی بنسبت اس بات کے کہ مجھ پر آئے دن میرے باپ کے گھر میں بھانج کا طعنہ سننے کو ملتا ہے۔ آپ کو افسوس ہے کہ مجھے سننا پڑتا ہے، لیکن آپ کو دکھ نہیں ہے۔ ایک بار نہیں کئی بار بڑی بھابھی، کیا سب بھابیاں اکیلے اور اماں کے سامنے مجھے یہ کہہ چکی ہیں؟ کیا آپ کو میں انسان نہیں دکھتی کہ جس کو اللہ نے ایک دل لگایا ہوگا جہاں اس کی کمیوں کا دکھ ہوگا؟ بھابیاں تو چلو غیر ہی ہیں، میری سگی ماں تک کو تب بھی میری تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ یہ باتیں مجھے کتنا تکلیف دیتی ہیں، کیونکہ میں یہ تکلیف انہیں بھی نہیں دکھاتی۔ نہیں دکھاتی تو مطلب نہیں ہوتی کیا؟ میں شور مچاؤں، واویلا کروں، سب کو ہر بات اس بات پر اکٹھا کروں، پھر کیا آپ لوگ بڑی بھابھی سے یہ سب کہو گے؟ ایسی باتیں نہ کیا کرو، صبا کو تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں کریں گے، میں جانتی ہوں۔ بھابھی اتنا عرصہ مجھے ٹارچر کرتی رہیں، لیکن آج میں نے ایک بات کہی تو سب کا کلیجہ حلق میں آ گیا۔ اب اگر مجھے کسی نے بھی کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، میں بھانج ہوں، یقین کریں میں بھی ان کے اولاد سے ہی ان کا دل دکھاؤں گی۔ جہاں میرے دل پر ہاتھ رکھا جائے گا میں بھی وہیں سے رکھوں گی، اور مجھے اپنے الفاظ پر بالکل بھی افسوس نہیں ہے۔ اچھا کیا میں نے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج بھابھی کا دل بھی ایسی ہی تکلیف میں آیا جیسے میں محسوس کرتی ہوں۔ وہ صبا تھی جو کبھی بھی ایک اچھی آئیڈیل لڑکی کے روپ میں نہیں آ سکتی تھی۔ آپی اور وردا افسوس سے دیکھ رہی تھی۔ اماں اور غنا آپی دروازے میں کھڑی سے دیکھ رہی تھی۔ دیکھو اس کے لیے مجھے منا رہی تھی تم، اس بدبخت کے لیے جو دل میں بغض پالے رکھتی ہے۔ اماں نے غنا کو جتاتی نظروں سے دیکھا۔ صبا نے نظریں اماں کی جانب کی، وہ سنجیدگی سے اماں کو دیکھتی رہی۔ اماں نے تنفر بھری نگاہ بیٹی پر ڈالی۔ غنا آپی ان کا ہاتھ پکڑے کمرے کے اندر لے آئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ پھر اماں صبا کے عین سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ صبا نے نظروں کا رخ پھیر لیا۔ آج مجھے بتا دو کہ تمہارے دل میں اتنا زہر کیوں ہے؟ صبا نے گہری سانس لی۔ میں بھانج نہیں ہوں، پھر ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ پیاری اماں، میں بھانج نہیں ہوں، یہ بات اپنی بہو کو بھی بتا دیں۔ میری زندگی میں بہت سے مسئلے رہے ہیں، لیکن اولاد کا مسئلہ نہیں رہا کبھی بھی۔ ایک ایک لفظ پر وہ زور دے کر بولی تھی۔ اور میں دل میں بغض یا زہر نہیں رکھتی، آپ بھی جانتی ہیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ کبھی بھی کسی کو تکلیف دینے میں پہل نہیں کرتی۔ جو تکلیف دیتے ہیں انہیں بھی معاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن پیاری اماں، اس نے وقفہ دیا، ہر شخص کو معاف نہیں کرتے۔ یہ میری زندگی کا تجربہ ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی معافی کو آپ کی کمزوری سمجھتے ہیں، جیسے کہ آپ کی بہو ہر بار مجھے اولاد کا نام لے کر تکلیف دیتی ہے رہی۔ میں ہر بار خاموش رہی نا، آپ کے سامنے تھی، ایک لفظ بھی نہیں کہتی تھی ان سے، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں معاف کیا جائے۔ اگر میں پہلے دن ہی انہیں ایسا جواب دیتی تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ خیر، اب میں واضح کر دوں، اگر آپ کی بہو نے دوبارہ ایسی بات پر مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی، واللہ میں انہیں نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اپنی زبان سے مجھے جتنی تکلیف دیں گی میں بھی اتنی ہی دوں گی۔ میرے دل سے ان کا احترام اور لحاظ آج ختم ہوا۔ یہ بات جتنا میٹھے انداز میں اپنی پیاری کو بتا سکیں بتا دیں۔ اب میں لحاظ کا ایک ذرہ بھی نہیں آنے دوں گی دل میں۔ وہ روئی آنکھوں سے مضبوط لہجے میں بولتی کمرے میں موجود خواتین کا دل دہلا گئی تھی۔ پھر وہ ان سب کو کمرے میں چھوڑتے باہر آ گئی تھی۔ اسے سانس لینی تھی کھل کر، آزادی کے ساتھ۔ اسے وردا سے معلوم ہو چکا تھا کہ واسع کو کوئی فریکچر نہیں ہوا تھا، بس اوپر سے گرنے کی وجہ سے ہلکی سی چوٹیں آئی تھیں۔ مجموعاً وہ ٹھیک تھا۔ جب رات کو ڈنر پر سب گھر والے ٹیبل پر اکٹھے ہوئے، صبا سب سے آخر میں پہنچی۔ صبا جیسے ہی کرسی کھینچ کر بیٹھی، بڑے بھائی کھانے کی پلیٹ دور کرتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صبا سمیت سب نے انہیں دیکھا۔ اشام، کیا ہوا؟ ابا نے سوال کیا۔
میں ایسے لوگوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتا جو میری اولاد کے دشمن ہو۔ واضح اشارہ صبا کی طرف تھا۔ صبا کا دل بھر گیا، وہ اس کا سگا بھائی تھا۔ ابا کو واضح والی بات اور اس پر ہونے والا جھگڑا اماں بتا چکی تھی۔ آرام سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، ابا نے سختی سے انہیں کہا۔ ابا کو اپنی اولاد پیاری نہیں ہے، لیکن مجھے ہے۔ جو میری اولاد کو بددعائیں دے اور انہیں دھکے دے کر گرائے، مجھے ان کے ساتھ ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھنا۔ ابا نے افسوس سے بیٹے کو دیکھا۔ یہ کیا بچپن ہے حشام؟ صبا تمہاری بہن ہے اور بہنیں کبھی بھی بھائیوں کا برا نہیں سوچتی ہیں۔ اسی بات کا افسوس ہے کہ بہن ہے، ورنہ میں اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ وہ اسے دیکھتے غرائے۔ صبا کے آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے، لیکن وہ ضبط کیے بیٹھی رہی۔ ابا مجھے بھی سن کر افسوس ہوا کہ صبا نے ایسی حرکت کی اور ایسی بات کی۔ اس کا دوسرا بھائی بولا، جب سے آئی ہے روز کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب گھر آؤ یہی سننے کو ملتا ہے، آج صبا نے یہ کیا، اور میں ہر بار چپ کر جاتا ہوں کہ بہن ہے، پھر چند دن کے لیے رہنے آئی ہے، لیکن آج اس نے ہر حد پار کر دی۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہ اپنے گھر چلی جائے تاکہ ہمارے گھر کا سکون برقرار رہے۔ ابا میرا بھی یہی خیال ہے۔ صبا کی زبان کی تیزی کا آپ کو پتہ ہے۔ باقی بہنیں بھی رہنے آتی ہیں، لیکن جب سے یہ آئی ہے مسلسل ٹینشن والا ماحول بنا رہتا ہے۔ اس کے تیسرے بھائی نے بھی صبا پر ایک نظر ڈال کر ابا کو دیکھا۔ وہ تینوں بھائی اس گھر کا ستون، وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ رہے۔ صبا نے سختی سے دل کو دبا رکھا تھا۔ ان سب کے سامنے اس کے آنسو چھلکنا اس جیسی لڑکی کے لیے باعث توہین تھا، جو اپنے نہیں، انہیں اپنی تکلیف کے آنسو نہیں دکھاتے۔ سپاٹ چہرہ لیے وہ باری باری بھائیوں کو دیکھ لیتی۔ اماں خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، وردہ لب کاٹ رہی تھی۔ اس کی بھابیاں نارمل تھیں اور ابا وہ ڈھیلے کندھوں کے ساتھ بیٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی سلطنت کے وارث تھے۔ صبا نے ابا کو دیکھا، وہ اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن راج دہانی تو شہزادوں کی ہوتی ہے۔ وہ چپ چاپ اٹھائی۔ پھر پتہ نہیں کب اماں اور وردہ کمرے میں آئی تھیں۔ دونوں آپیاں گھر چلی گئی تھیں۔ اماں اور وردہ افسوس اور دکھ سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ صبا میرا بچہ، کتنی بار سمجھایا تمہیں اپنی زبان پر قابو پاؤ۔ وہ بولتے ہوئے چپ کر گئیں۔ اماں ایک دو دن میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں، مزید اپنی ذات سے آپ کو تکلیف نہیں دوں گی۔ وہ اماں کو دیکھتے آہستگی سے بولی، تمہیں لگتا ہے میں تم سے پیار نہیں کرتی؟ اماں نے بیٹی کے چہرے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ نہیں، میں ایسا نہیں سوچتی، اولاد ہوں آپ کی، اور اولاد تو سب کو پیاری ہوتی ہے۔ وہ تحمل سے بولی۔ اماں کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ ان کی بیٹی میں برداشت اور تحمل آ جائے۔ وہ اس کی چیخنے چلانے اور پھر اپنی سختی کا سوچ کر آئی تھیں، اور زندگی میں پہلی بار ان کی بیٹی ان کے سامنے تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ان کے دل میں تکلیف کی لہر اٹھی تھی۔ وردہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ صبا نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو تھپ تھپایا۔ یہ وہ تبدیلیاں تھیں جو اس گھر کے لوگ کبھی بھی اس سے امید نہیں لگا سکتے تھے۔ اماں میں آپ سے یا ابا سے اس بار ناراض نہیں ہوں، واقعی ناراض نہیں ہوں۔ میں تو چند دن رہنے آئی ہوں، اور چند دن کے مہمانوں کی وجہ سے مستقل مکینوں سے کون بگاڑتا ہے۔ بیٹی ضرور ہوں، مگر رہنا تو آپ نے بیٹوں کے ساتھ ہے، اس لیے انہیں چننا ہی عقل مندی ہے۔ پھر جتنی دیر اماں رہیں اسے سمجھاتی رہیں، ان کی صبح والی ناراضگی بیٹوں کی باتوں کی وجہ سے ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھیں کہ اپنے گھر میں اپنا دل لگائے، دوسرے الفاظ میں ادھر کا رخ بہت کم کرے، نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلاتی سنتی رہی۔ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی شکوے کا نہیں نکلا، اور نہ یہ کہ شوہر کا گھر بھی چھوڑ چکی ہے۔ اب دراصل اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر اگلے دن ابا اسے اپنے ساتھ بٹھائے بہت کچھ سمجھاتے رہے۔ صبا ان کے جھکے سر کو دیکھ کر اپنا سر جھکا دیتی۔ ابا آپ پریشان نہ ہوں، میری وجہ سے سب کو مسئلے ہو رہے ہیں، تو میں جا رہی ہوں۔ آپ اس ٹینشن میں نہ آئے کہ میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ کچھ برا نہیں ہوا، ویسے بھی میں اس گھر سے کب کی رخصت ہو چکی ہوں، اب بھی چند دن کے لیے آئی تھی۔ میرا مقصد جھگڑا نہیں تھا، لیکن خیر جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب مزید آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو۔ وہ ابا کے چہرے پر پھیلی شرمندگی کو دیکھ کر رو اٹھی تھی۔ جو بھی ہو، باپ کے جھکے سر نہیں دیکھے جاتے۔ وہ بیٹوں کی وجہ سے چاہتے تھے کہ بیٹی اپنے گھر جائے، لیکن کہتے ہوئے ان کی نظریں جھکی رہی تھیں، اور یہ صبا کے دل کو چیر رہا تھا۔ وہ تو ویسے بھی ایک دو دن میں جانے والی تھی، ہادی بھی واپس آ رہے ہیں امریکہ سے۔ وہ پھر سے جھوٹ کے پلندے لیے کھڑی ہو رہی تھی، اپنے گھر کی خوشیوں کے اور محبت اور سکون کے۔ جس شام صبا کی روانگی تھی، اسی شام اس کی ساس اور نند ابا کے گھر اسے منانے آ گئی تھی۔ صبا اس وقت اپنی پیکنگ میں لگی ہوئی تھی، اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ آئی ہوئی ہیں، اور وہاں اس کی ساس اور نند کو اگر پتا ہوتا کہ صبا گھر والوں سے ابھی تک یہ بات چھپائے ہوئے ہے تو کبھی یہ بات نہ چھیڑتی۔ اماں اور ابا تو انہیں خوش دلی سے ویلکم کرتے ڈرائنگ روم میں لے آئے تھے۔ پھر اس کے بھائی وہاں آئے تو بھابیاں بھی وہیں آ گئی تھیں۔
اماں اور آپی ان کی خوش اخلاقی پر حیران بھی ہو رہی تھیں اور متاثر بھی۔ پھر بالآخر اماں نے بات شروع کی، بھائی صاحب کیا بتاؤں، جب سے صبا آئی ہے بچے بیمار ہو گئے ہیں، ہر وقت تو انہیں اپنے ساتھ رکھتی تھی، اب تو ان کے لیے جیسے ماں کے بغیر سانس لینا بھی محال ہے۔ بھائی صاحب سچ کہہ رہی ہوں، صبا کے علاوہ وہ کسی سے نہیں سنبھلتے، اونچ نیچ تو ہر رشتے میں ہو جاتی ہے۔ میں جانتی ہوں صبا بہت اچھی ہے، میرے بیٹے کی غلطی ہے، لیکن بچوں کے لیے اب میں اسے لینے آئی ہوں۔ بہن آپ کیا کہہ رہی ہیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابا ان کی گفتگو سے وہاں بیٹھے ہر شخص حیران تھا کہ آخر بول کیا رہی ہیں، کوئی مفہوم ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیں بہن، انہی حالات کی وجہ سے میں بھاگم بھاگ جرمنی سے پاکستان آئی ہوں۔ بچے کسی اور کے پاس جا ہی نہیں رہے، بس مما مما کیے جا رہے ہیں۔ آپ پلیز۔ اب کہ ان کا رخ صبا کی اماں کی جانب مڑا، وہ بہت امید سے انہیں دیکھتے ہوئے وہاں بول رہی تھیں کہ اماں نے انہیں بیچ میں ٹوک دیا۔ کس کے بچے؟ آپ کن بچوں کی بات کر رہی ہیں؟ اس کی ساس اور نند نے بساختہ ایک دوسرے کی جانب دیکھا، یعنی یہاں تو کسی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا بچے اور کیا ناراضگی۔ یعنی صبا نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں بتایا؟ آپ ہی نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ صبا نے کبھی کسی بچوں کا ذکر نہیں کیا۔ آپ کی باتیں مجھے ڈرا رہی ہیں، اماں نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ وہ آنٹی صبا اور ہادی کے 2 بچے ہیں، اور صبا کس بات پر روٹ کے یہاں آ گئی تو بچے پیچھے سے بیمار ہو گئے ہیں۔ آپ ہی نے انہیں دیکھتے جواب دیا۔ وہاں بیٹھا ہر شخص ہکا بکا رہ گیا۔ سب کو پتا تھا بھابھی اسے بھانج کہتی ہیں، اور اس نے کبھی نہیں کہا کہ اس کے 2 بچے ہیں۔ جواب میں بہت کچھ کہتی تھی، لیکن یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے بچے ہیں؟ اماں ابا تو کتنی دیر کچھ بول ہی نہ پائے۔ میری صبا کی اولاد ہوتی تو وہ مجھ سے کیوں چھپاتی؟ اماں بے یقین تھی۔ دراصل صبا کے اپنے بچے نہیں ہیں، ہادی کی پہلی بیوی سے ہیں۔ کیا صبا نے آپ کو نہیں بتایا تھا؟ وہاں موجود سب لوگوں کا ری ایکشن انہیں ڈرا رہا تھا۔ اماں اور وردا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ہادی کی پہلی بیوی؟ بڑی بھابھی ایک دم سے آگے ہوئی۔ کیا واقعی؟ یہ تو بہت مزے کی بات تھی۔ آپ لوگوں نے شادی کے وقت تو نہیں بتایا تھا کہ ہادی کی دوسری شادی ہے اور یہ 2 بچے؟ ابا بولتے ہوئے خاموش ہو گئے۔ اماں تو ابھی تک بے یقینی سے اس کی ساس کا منہ تک رہی تھیں۔ وردا بھاگ کر اسے بلانے آئی۔ وہ چادر لے کر اپنا پرس چیک کر رہی تھی۔ وردا کو دیکھ کر سر اٹھایا۔ بس آ رہی تھی میں، تمہاری ساس اور نند آئی ہیں۔ صبا نے پرس کو چھوڑ کر اسے دیکھا۔ یہاں؟ وردا نے سر ہلایا۔ وہ کہہ رہی ہے کہ ہادی بھائی شادی شدہ ہیں اور 2 بچے۔ وہ بولتے ہوئے اٹک گئی۔ صبا اس کی بات سن کر بھاگی۔ او نو، اماں ابا کو نہ پتہ چلے۔ ڈرائنگ روم میں سب کے تاثرات میں بتا دیا تھا کہ بات کھل چکی ہے۔ وہ پھیکا چہرہ لیے آگے بڑھی اور ساس کے قریب گئی۔ اس کی ساس نند دونوں کھڑی ہو کر اسے ملی۔ بیٹھے، انہیں کہہ کر وہ اماں کے قریب آ بیٹھی۔ صبا تمہاری ساس کہہ رہی ہیں کہ ہادی پہلے سے شادی شدہ تھا۔ بڑے بھائی کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ چبا چبا کر بولے۔ اماں ابا میں تو جیسے بولنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ جی بھائی، ہادی پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کے 2 بچے تھے۔ وہ بھائی کے تیور دیکھ کر آہستگی سے بولی۔ اماں کے آنسو چھلک پڑے۔ ان کی بیٹی ان سے اتنی بڑی بات کیسے چھپا سکتی تھی، اور یہ سب سہ کیسے سکتی تھی؟ پہلی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ کیا دونوں ایک ہی گھر میں رہتی ہو؟ اماں ابا کے دل میں تکلیف بڑھی۔ سب کے دل میں اٹھتا سوال۔ چھوٹے بھائی نے پوچھا۔ نہیں بھائی، جس دن میری شادی ہوئی تھی اسی دن بیٹی کو پیدا کرتے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر اماں اور ابا کو دیکھا۔ دونوں شکوہ کناں نظروں سے بیٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو پھر تم کہاں رہتی؟ یہ نہیں پوچھا شوہر سے؟ بڑے بھائی نے چپتے لہجے میں کہا۔ وہ محبوبہ تھی، مجھے اس کے ساتھ رکھ کر کہاں اسے تکلیف دیتا؟ یہ بات اس نے دل میں سوچی تھی، لیکن کہی نہیں تھی۔ اتنی پاگل نہیں تھی کہ اپنی بھابھیوں کے سامنے ایسی بات کہتی کہ اس کے شوہر کی محبت کی شادی تھی اور اسے پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تم نے ہم سب سے یہ کیوں چھپایا؟ ابا نے دکھی لہجے میں بیٹی سے پوچھا۔ بس نہیں بتا سکی، وہ اصل وجہ چھپا گئی۔ پھر ساس و نند کی طرف متوجہ ہوئی جو خاموشی سے سب سن رہی تھی۔ کیا لیں گے آپ لوگ؟ کیا بناؤں؟ اماں نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلایا۔ یہ ان کی بیٹی نہیں تھی، کچھ نہیں، بس بیٹا تمہیں لینے آئے ہیں۔ نورالعین ہاسپٹل میں ہے۔ ہادی کی حالت بہت خراب تھی جب اس نے فون کیا۔ میں تو پریشان ہو گئی تھی، بچے اپنا گھر چھوڑ کر کیوں آ گئی؟ میاں بیوی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اب تک بھی تو تم سلجھا چکی تھی، پھر اب کیا ہوا تھا؟ پورا گھر الٹ پلٹ ہوا ہے۔ ہادی کی حالت الگ خراب اور بچوں کا حال تو پوچھو مت۔ تمہارے بغیر تو وہ گھر جیسے ویران ہو گیا ہے۔ ہادی نے کہا کہ تمہیں نورالعین کی حالت کا پتہ ہے، تم پھر بھی نہیں آئی۔ مجھے یقین نہیں آیا اس کی بات پر، اس لیے میں خود تمہیں لینے چلی آئی۔ صبا بیٹا، بچوں کی حالت بہت خراب ہے، معصوم ماں کے لیے ترس رہے ہیں، چلو گھر چلو۔ صبا ان کی بات شروع کرنے سے پہلے ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید اس کی بھابیاں اس کی زندگی کے اس معاملے کو جانیں، اور پھر یہ تو طے تھا کہ یہ سب معلومات وہ طنز تانے بنا کر اسے سناتی۔ اماں اب یہ ممکن نہیں رہا، میں نے اپنی برداشت کی ہر حد تک برداشت کیا،
اب مزید اذیت نہیں دے سکتی خود کو، مجھے اس گھر میں اب کبھی نہیں آنا، اور بچوں کے لیے کوئی آیا رکھ لیں یا آپ لوگ خود سنبھال لیں، نہیں تو ان کے ننیال بھیج دیں، میں معذرت کرتی ہوں، میں ان کو مزید نہیں سنبھال سکتی۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولی، اس کی آواز بہت نیچی تھی کہ قریبی صوفے پر بیٹھے اماں ابا تک گئی تھی، بس بھابھی اور بھائی سامنے والے صوفوں پر بیٹھے تھے۔ صبا بچے پلیز، میں آپ کو لینے آئی ہوں، اس کے ساتھ اس کے ہاتھ پکڑے منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ اماں مجھے شرمندہ کری ہیں، اب میرے بس میں نہیں رہا، یقین کریں میری ہمت ٹوٹ چکی ہے، اب اس گھر کو بنانے کے لیے میں پوری کی پوری ٹوٹ گئی، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا، مجھے معاف کر دیں، میں اب یہ نہیں کر سکتی۔ صبا نے ان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑائے۔ اماں باپ جو بھی کہتے، جتنا واویلا کرتے، باس پوس کرتے، جو نقصان ہونا تھا ہو چکا تھا، پھر اس کی ساس اور نند چلی گئی تھی۔ صبا میرے کمرے میں آؤ، ان کے جانے کے بعد ابا سے کہتے چلے گئے۔ اماں بھی ان کے پیچھے تھی، وہ گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے تینوں بھائی بھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ ہمت جمع کرتی ابا کے روم میں آ گئی۔ بیٹھو۔ ابا اور اماں دونوں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ابا نے اسے اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ لب کاٹتی بیٹھ گئی۔ ہمیں کیوں نہیں بتایا تھا؟ اماں کو فون کیا تھا بتانے کے لیے، لیکن انہوں نے ڈانٹ دیا تھا کہ شوہر کے گلے میرے سامنے نہ کرنا، وہ خود کو نارمل کر چکی تھی۔ اماں نے بے یقینی سے بیٹی کو دیکھا۔ کیا وہ فون اس لیے کیا تھا اس نے؟ انہیں دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے اس سرپری بیٹی کی بات کیوں نہیں سنی تھی، جس نے ایک بار منع کرنے کے بعد دوبارہ کبھی ذکر بھی نہیں چھیڑا تھا۔ ابا نے ایک دم سے گردن موڑ کر اماں کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کو بتایا تھا اس نے؟ اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید عادتاً شوہر کا گلہ کری ہے، اس لیے ڈانٹ دیا تھا، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ تو جب بیٹیاں اپنی کوئی بات بتاتی ہیں، کیا ماں انہیں ایسے ڈانٹ دیتی ہیں؟ ابا کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ کم از کم ایک بار تو سن لیتی کہ وہ گھر سے اتنی دور بیٹھی ہے اور کچھ بتا رہی ہے تو سن لے۔ مجھے لگا چھوٹی سی بات پر دل برداشتہ ہوگی بھائی ہے بھی تو ایسی ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے، اور شادی شدہ زندگی تو پھر مختلف ہوتی ہے۔ اماں افسوس سے بولتے چپ کر گئیں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میرا اصل گھر مظفر آباد میں ہے، مجھے لگا میری شادی لاہور میں ہی ہو رہی ہے۔ اس نے اماں کو دیکھ کر شکوہ کیا۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ ابا نے اسے دیکھ کر پھر اماں کو دیکھا۔ یہ کہتی تھی کہ دور شادی نہیں کروں گی، اب اتنا اچھا رشتہ اس کی فضول ضد پر تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ صبا نے ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہی ہو واقعی؟ ہاں اس وقت تو اچھا لگ رہا تھا، اماں نے ہولے سے تصحیح کی۔ اب شروع سے مجھے ساری بات بتاؤ، ابا نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ پھر صبا نے مختصراً ساری بات کہی اور 3 سالوں کے قصے کو 10 منٹ میں سنا کر فارغ ہو گئی تھی۔ ساری تکلیف کو ایک عام سی بات بنا کر وہ فارغ ہو گئی تھی۔ جب تم اس گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی تھی اور اب بھی جب سانس لینے آئی تو تم نے کہا کہ سب ختم ہو چکا، کیا یہ بتانا پسند کرو گی کہ تم آج کہاں جا رہی تھی؟ صبا دھک سے رہ گئی۔ ابا نے کہاں سے پکڑا تھا؟ وہ چند لمحے ابا کو دیکھتی رہی۔ اماں نے بھی بیٹی کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ لمحہ بھر پہلے کا پر اعتماد چہرہ اب پھیکا پڑ گیا تھا۔ وہ ابا کے سوال پر خاموش رہی۔ صبا اپنے ابا کو جواب دو، نگاہیں جھکائے بیٹھی رہی۔ صبا بیٹا، اس پکار پر اس کی آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ تم کہاں جا رہی تھیں؟ ابا نے زور دے کر پوچھا۔ یہیں لاہور میں میری ایک دوست کے پاس، پھر چند دن بعد کسی ہاسٹل میں شفٹ ہو جاتی۔ اماں غم و غصے سے بیٹی کو دیکھ رہی تھیں۔ کیوں؟ ابا نے ایک لفظ میں اپنا اعتراض واضح کیا۔ کیونکہ میں مزید اپنی وجہ سے آپ لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتی تھی۔ ابا دکھ کی کیفیت میں بنا کچھ بولے باہر کو چلے گئے۔ اب کمرے میں اماں اور وہ رہ گئے تھے۔ صبا مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ چلو تم تب ناراض تھی، 3 سال میں ایک بار بھی تمہیں موقع نہیں ملا، اماں نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہا۔ پہلے تو سوچا تھا کہ بتا دوں، پھر جب بہت سوچا تو یہی سمجھ آیا کہ بتانا فضول تھا، کیونکہ گھر تو ویسے ہی بسانا تھا، پھر کیا فائدہ دنیا کو تماشا دکھانے کا۔ آپ کو بتا دیتی تو آپ کیا کر لیتی، یا پھر کیا کہتی کہ شادی کے چند روز بعد شوہر کا گھر چھوڑ آؤ؟ کبھی نہیں، آپ سب سننے کے بعد مجھے سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیتی۔ اس گھر میں تو یہی بہتر تھا کہ اس گھر کو چھوڑنے کے بجائے میں وہیں رہتی۔ جب گھر بسانا تھا تو بس بسانا تھا۔ میری عقل نے تو یہی سمجھایا تھا کہ جس گھر میں واپس ہی آنا ہے بہتر ہے اسے نہ چھوڑوں، اور پھر دوسروں کو اپنی زندگی میں دخل اندازی دینے کا موقع کیوں دیتی۔ ہم اور ہیں، دوسرے ہیں، آپ نہیں، لیکن آپ کی بہوؤں کو پتہ چلتا، مطلب پورے خاندان کو پتہ چلنا تھا۔ اب آپ بھی جانتی ہیں آپ نے ایسی تربیت نہیں کی کہ دنیا کی ہمدردی کے لیے شوہر کی ایک برائی کو کئی سے ضرب دے دیں۔ آپ ہی نے سکھایا ہے نا کہ شوہر کا گلہ نہیں کرتے، تو بس میں نے اپنے شوہر کی برائیوں کا پردہ رکھنا بہتر سمجھا۔
بجائے دنیا کی ہمدردی لینے کے اماں کو اس پل اپنی تربیت پر فخر ہوا اور آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگایا۔ تم کم از کم مجھے تو بتا دیتی، اتنا تکلیف اکیلے سہتی رہیں، ماں ہو تمہاری، ایک بار بھی نہیں سنی تھی، اگلی بار سن لیتی، ان کا یہ افسوس کم نہیں ہو سکتا تھا۔ اور اماں ایک اور بات، میں بھانج نہیں ہوں، بس۔ وہ بولتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ اماں نے اس کی ادھوری بات سمجھ کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا، اور اسی وقت ابا نے کمرے کی دہلیز پر کھڑے اس کی بات کو سن لیا تھا۔ ہادی کی پہلی شادی محبت کی تھی، وہ کبھی اسے بھولا ہی نہیں۔ میری لاکھ کوششوں کے باوجود بھی میں اس کے دل میں جگہ نہیں بنا پائی، اور اب میں تھک گئی تھی، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا ماں باپ کا گھر چھوڑ کر میں سب بھلا کر اس کا گھر بنا رہی ہوں تو میری قدر کرے گا، لیکن نصیب پھر اس لیے اس گھر کو چھوڑ آئی۔ مجھے اپنی جنت میں واپس آنا تھا، جہاں میں شان سے رہا کرتی تھی، جہاں غم پریشانیاں تو بس دور سے دیکھتی تھی، کبھی دل میں جگہ نہیں لے پائی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، اب آپ کو یہ سب بتا دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے لیے آپ کا دل نرم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، اپنی ذات سے آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں دوں گی، صبر رکھ کے ایک تھپڑ ماروں گی۔ اس وقت اس لیے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم ایسے حالات میں ہو۔ سدا الٹی کھوپڑی رہنا، کبھی ماں باپ کے بارے میں اچھا نہ سوچنا، ہمیشہ بدگمان رہتی ہو، اللہ ہی تمہیں ہدایت دے۔ اماں کا غصہ پھر اس کی باتوں پر عود آیا تھا۔ صبا پھیکی ہنسی ہنسنے لگی۔ اماں جو بھی کہتی یہ تو طے تھا کہ اب اس گھر میں نہیں رہنا تھا، اس کے لیے اس کی عزت ہر شے سے بڑھ کر تھی۔ ابا وہیں دہلیز سے ہی واپس پلٹ گئے تھے۔